اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو كنا کارہین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ 9ویں پارے کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے اور اس سے پچھلی آیات میں 8ویں پارے کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ جاری تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں شرک کی بیماری تھی، تو انہوں نے توحید کی دعوت دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس قوم میں ناپ تول کی کمی کا مرض بہت زیادہ تھا، مال کی حرص و ہوس میں مبتلا تھے، دوسروں کے حقوق غصب کرنا، ڈاکے ڈالنا، راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو ڈرانا دھمکانا، اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ کے دین میں کجی اور ٹیڑھا پن تلاش کرنا جیسے جرائم اس قوم کے اندر تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لوگوں کو ان باتوں سے منع کیا اور ان کو سمجھایا، اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں اور فرمایا کہ یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، تم تھوڑے تھے اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، تمہارے پاس مالی کشائش اور وسائل تھوڑے تھے اللہ نے زیادہ کر دیے، اب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ اس پر قوم کے سرداروں کی طرف سے جو بات تھی اس کو یہاں شروع میں ذکر کیا۔ فرمایا کہنے لگے شعیب علیہ السلام کی قوم کے سردار، قال الملأ الذین استکبروا، قوم کے سردار جو بڑائی کے گھمنڈ میں تھے، کہتے ہیں لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم تمہیں نکال دیں گے، والذین آمنوا معک، اور ان لوگوں کو بھی جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں، من قریتنا، اپنی بستی سے، ہم اپنے شہر سے آپ کو نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا پھر یہ ہے کہ آپ ہمارے دین میں واپس آ جائیں، آپ کو ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا ورنہ ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ قال اولو کنا کارہین، شعیب علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ کیا ہم اگرچہ تمہارے مذہب سے بیزار اور نفرت کرتے ہوں تب بھی ہمیں اسی مذہب میں آنا پڑے گا؟ یہاں دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ نبیوں کی مخالفت کرنے والے اور نبیوں کا مقابلہ کرنے والے ہر زمانے کے اندر مالدار طبقہ اور برسر اقتدار طبقہ، بڑے عہدے والے، بڑے مال والے لوگ ہی اکثر دین کے مخالف اور دشمن رہے ہیں، اور انہیں ہی یہ جرأت و جسارت ہوئی ہے کہ وہ نبیوں کی مخالفت کرتے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے مقابلے میں آئے۔ دوسری بات کہ وہ اپنی بڑائی و تکبر میں اتنے حد سے آگے بڑھے ہوئے تھے کہ اللہ رب العزت کے شہروں کو، اللہ کی دھرتی کو وہ اپنی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں نکال دیں گے اپنی شہروں سے، اپنی بستی سے، یہ شہر ہمارے ہیں، یہ بستیاں ہماری ہیں۔ یہ ان کا ایک گھمنڈ ہے۔ جو بھی لوگ اس کے مالک بن جائیں، جو بھی جن کو بھی اللہ اقتدار دے دے، مال دے دے، تو وہ اس مال کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں اب ہماری ہیں، ہم اس کے مختار ہیں، ہم اس کے بااختیار لوگ ہیں اور ہمارے پاس ہے یہ سب کچھ، ہم کسی کو بھی اس کا مالک نہیں قرار دیتے۔ یہ ان کی سرکشی اور ان کی بڑائی اور تکبر کی انتہا ہوتی ہے۔ یہاں بھی شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول، اللہ کے نمائندے ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو اپنی بستی سے اور شہر سے نکال دیں گے۔ دوسری بات یہاں پر قابل غور یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یا تو ہم تمہیں نکال دیں گے، دوسری صورت یہ ہے کہ تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ واپس، تعودن لوٹنے کے لیے معنی میں آتا ہے، عود کا معنی ہوتا ہے جہاں سے کوئی چلے وہیں واپس آ جائے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام جو ہیں وہ تو ان کے دین میں داخل نہیں تھے، پھر ان کو واپس آنے کی دعوت وہ کیسے دے رہے ہیں؟ تو حضرات مفسرین یہاں پر یہ فرماتے ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ چونکہ یہاں صرف شعیب علیہ السلام کی بات نہیں تھی بلکہ ان کے ساتھ والذین آمنوا معک، آپ کے ساتھ جو ایمان لائے وہ بھی مراد ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام اگرچہ ان کے دین میں نہیں تھے لیکن باقی چونکہ اکثریت میں تھے، ان کی رعایت کرتے ہوئے شعیب علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھ ملا کر کہا کہ آپ بھی ان کے ساتھ ہمارے مذہب میں واپس آ جائیں، جیسے کہ یہ اپنے مذہب میں واپس آئیں گے۔ یہ ان کا اصلی مذہب تھا، اب یہ چھوڑ کر آپ کی طرف گئے ہیں تو یہ دوسرے مذہب کی طرف چلے گئے، واپس آ جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک نبی قوم کو کسی برائی سے منع نہیں کرتا، روکتا نہیں ہے، تو قوم یہی سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے مذہب میں ہے، یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس سے ایک بہت اہم اصول سمجھ میں آتا ہے جو تفصیلی طور پر ہمارے سمجھنے کا ہے
کہ جب تک آپ کسی برائی کی نفی نہیں کریں گے اور کسی برائی کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے، اس وقت تک برائی کرنے والے لوگ آپ کو اپنا حمایتی سمجھیں گے۔ آپ معاشرے کے اندر سے اگر برائی ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ گناہوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ اللہ کی بغاوت کو روکنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ جہاں آپ خود عمل کرتے ہوئے برائی سے رکیں، دوسروں کو بھی اس برائی سے روکیں۔ اگر نہیں روکیں گے تو یہی سمجھا جائے گا کہ آپ برائی کرنے والوں کے حمایتی ہیں، آپ ان کا ساتھ دینے والے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے بارے میں غور کرنا ہوگا۔ اور تیسری بات اس آیت سے متعلق، قال اولو کنا کارہین، شعیب علیہ السلام کو جب کہا گیا کہ آپ اور آپ کے ایمان والے ساتھی واپس ہمارے مذہب میں پلٹ آئیں، ورنہ ہم تمہیں شہر سے بستی سے نکال دیں گے، دربدر کر دیں گے، تو شعیب علیہ السلام نے جواب میں کہا، اچھا اگر ہم تمہارے دین سے نفرت کرتے ہوں تب بھی، یعنی ہم تمہارے نفرت اور بیزار ہونے کے باوجود بھی تم چاہو گے کہ ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں، تو کسی بیزار مذہب کو اپنے مذہب میں داخل کر لینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ کسی زبردستی کو ایمان میں داخل کرنا یا مسلمان کرنا یا کسی بھی اور مذہب والے کا یہ کرنا کہ نفرت والے کو کہنا کہ تم بھی ہمارے اس متنفر دین کو بھی مان لو، تسلیم کر لو، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ دین کہتے ہی اس چیز کو ہیں کہ آپ اس کو پسند کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ اپنائیں۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا فرمایا، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، دین کو زبردستی چیز اپنانے کی نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کو زبردستی مسلمان بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا ہے۔ دین جبر سے نہیں آتا ہے، دین تو اس کی خوبیاں اور اس کی اچھائیاں اور بلائیاں کسی کے سامنے آ جائیں، اور دین دل میں اتر جانے والی چیز ہے۔ دین کوئی ایسی ناپسندیدہ چیز نہیں، کوئی ایسی مکروہ چیز نہیں ہے، کوئی ایسی کڑوی دوائی نہیں ہے کہ جس کو مریض کو زبردستی پلا دیا جائے کہ فائدہ تو ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ دین کی طرف راغب کیا جائے شوق سے۔ پھر فرمایا، قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہ، اور فرمایا کہ دیکھو دوسری وجہ یہ ہے، اگر ہم تمہارے مذہب میں پلٹ آئیں اور تمہارے مذہب میں داخل ہو جائیں تو اس سے تو یہ ثابت ہوگا کہ اب تک جو ہم اس دین سے بیزاری کا اظہار کرتے رہے، اب تک ہم شرک و کفر کی نفی کرتے رہے ہیں اور ایک اللہ کی وحدانیت و توحید کی تمہیں دعوت دیتے رہے، وہ ہم نے اللہ پر جھوٹ گڑھا تھا، اور اللہ نے ہمیں تمہارے اس بیزار مذہب، غلط مذہب سے نجات دے دی ہو اور ہم پھر تمہاری طرف پلٹیں، تو وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، فرمایا کہ ہمارے لیے یہ کسی طرح پہ بھی ممکن نہیں کہ ہم تمہارے مذہب کی طرف واپس آ جائیں، مگر یہ کہ ہمارا رب ہی اگر ایسا چاہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا لکھ دیا ہے تو پھر ہم اللہ کا لکھا مٹا نہیں سکتے۔ وسع ربنا کل شیء علما، اور اگر ایسا ہے تو پھر اللہ کا علم بہت وسیع ہے ہر چیز پر، اور علی اللہ توکلنا، ہمارا بھروسہ تو اللہ کی ذات پر ہے۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری اس قوم کے درمیان میں حق کا فیصلہ کر دے، وانت خیر الفاتحین، اور آپ ہی بہتر فیصلہ کرنے والے۔ یہاں جو استثناء کی حضرت شعیب علیہ السلام نے، اللہ یشاء اللہ ربنا، سوائے کہ ہمارا رب ہی چاہے کہ ہم ایسا کر بیٹھے تو یہ جدا بات ہے۔ دراصل یہ انبیاء کے اوپر جو عبدیت کا غلبہ ہوتا ہے اور انتہا درجے کی عبدیت، کہ اگر اللہ ہمارا چاہے تو ہمیں کفر کی طرف بھی پلٹا سکتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے بالکل عاجز بندے ہیں، یہ انتہائی زیادہ عاجزی اور انکساری کا جملہ تھا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے سردار و وڈیرے یہ کہتے ہیں، قال الملأ الذین کفروا من قومی لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، شعیب علیہ السلام کے قوم کے سرداروں نے، جنہوں نے کفر اپنایا ہوا تھا، قوم کے لوگوں سے کہنے لگے کہ کیا تم شعیب علیہ السلام کی اتباع کرتے ہو؟ اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی اتباع کی تو تم بہت خسارے میں چلے جاؤ گے، بہت نقصان ہوگا۔ یہاں یہ بات کیسے وہ کہہ رہے تھے کہ شعیب علیہ السلام کی بات ماننے سے تمہیں خسارہ ہوگا؟ بات یہ تھی کہ شعیب علیہ السلام کہہ رہے تھے ناپ تول میں کمی نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، دھوکہ دہی نہ کرو، دھوکے سے مال بڑھانے کی کوشش نہ کرو۔ اب یہ قوم والے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی یہ باتیں مان لیں اور یہ دندہ چھوڑ دیا، برائی چھوڑ دی، ناپ تول میں لوٹ گھسوٹ چھوڑ دی، تو اس کی وجہ سے تمہارا خسارہ ہوگا۔ ظاہر بات ہے، یہ نقصان تو انہیں کھلی آنکھوں نظر آ رہا تھا کہ ناپ تول کی کمی بیشی کرنے سے ہم کچھ زیادہ کما رہے ہیں، اور اگر یہ اس پہ پابندی لگ گئی تو ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ تو عموماً اہل پراپوگنڈا جو ہیں وہ ایسی بات کو لے کر ہی پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو یہ عقلی طور پر وہ کوئی بات ایسی دے بھی سکیں جس سے سمجھا سکیں کہ واقعی تمہارا خسارہ ہے۔
یہ نقصان انہوں نے ان کے سامنے رکھا کہ کفر کو، شرک کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ تمہیں یہ مالی بدعنوانیاں اور بے اعتدالیاں چھوڑنی پڑیں گی اور اس سے تمہیں نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ پھر ہوا کیا کہ شعیب علیہ السلام کے ایمان والے جو ساتھی تھے وہ تو بچ گئے، لیکن باقی پوری قوم کو چیخنے اور زلزلے نے آ پکڑا، اور وہ صبح کے وقت اوندے منہ پڑے ہوئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو شعیب کی اتباع کرو گے تو تمہیں نقصان ہوگا، لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی اور جھٹلایا تھا وہ ایسے ہو گئے گویا کہ کل تھے ہی نہیں، ان کا نام و نشان تک مٹ گیا اور ان کا کوئی نشان تک باقی نہیں رہا۔ اور پھر وہ جو کہہ رہے تھے کہ اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تم خسارے میں ہوگے، اللہ جواب میں کہتے ہیں الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، کہ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی بالکل خسارے میں وہی رہے۔ فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم۔ شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی بربادی کو دیکھ کر واپس پلٹے اور کہنے لگے کہ اے میری قوم والو، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے تھے، ونصحت لکم، اور میں تمہارا خیر خواہ تھا۔ یہ جملہ آپ کو تمام نبیوں کی زبان میں ملے گا کہ اے میری قوم والو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کا یہ جملہ کہ وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم اپنے خیر خواہوں سے محبت نہیں کرتے ہو، تم قوم والو اپنے خیر خواہوں کو اچھا نہیں سمجھتے ہو۔ یہ نبیوں کی درد کی بات ہے، آج بھی ایسا ہی ہے۔ جو بھی لوگوں کا خیر خواہ بن کر ان کے دین کی فکر کرے اور جو ان کے لیے آخرت ان کی بہتر بنانے کی فکر کرے، ہم سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو ہمارا دشمن ہے، یہ تو ہماری دنیا ہم سے چھڑانا چاہتا ہے، ہمارے مزے ہم سے چھڑانا چاہتا ہے، ہماری انجوائمنٹ اور اس میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، ہم اس کو بدخواہ سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حقیقی خیر خواہ وہی لوگ ہیں۔ فرمایا فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرٍ۔ پھر شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی اس بربادی پر کہتے ہیں اے میری قوم والو میں تم پر اب افسوس کیسے کروں، میں نے ہر طرح سے تمہیں سمجھایا اور تم نے اپنے لیے عذاب ہی کو پسند کیا، تو میں تم پر افسوس کیسے کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ 5 انبیاء کے واقعات ذکر کرنے کے بعد نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام، ان 5 نبیوں کے بعد کچھ نچوڑ کی باتیں ہمارے سبق اور نصیحت کی کہی ہیں، ان کو ذرا پلے باندھ لیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی بستی شہر کی طرف کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس پر پہلے ایسے ان قوموں پر حالات لائے الا اخذنا اہلہا بالباساء والضراء لعلہم یضرعون، ان کو بدحالیوں اور تکلیفوں میں ایسا گرفتار کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ تو ایک طرف اللہ روحانی طور پر روحانی معالجین کا انتظام کرتے ہیں، تو پھر قوم کو ان کی طرف لانے کے لیے حالات ایسے پیدا کرتے ہیں کہ جس سے گڑ گڑا کر وہ ضرور اللہ کے نبیوں کے پاس جائیں، اللہ کے نمائندوں سے جا کر پوچھیں کہ ان مشکل مسائل کا اب حل کیا ہے۔ عموماً ہماری حالت یہی ہے کہ جب ایسے مصائب و بدحالیاں آتی ہیں تو ہم اپنے اسباب کی دنیا کی طرف رجوع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب اس مصیبت سے نکلنے کا حل کیا ہے، ذرا اسباب سے پوچھو، حکام سے پوچھو، حکمران اس کا کوئی انتظام کریں، اگر بیماری تکلیف ہے تو ڈاکٹر اس کا انتظام کریں، اور اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے ہم اپنے ارد گرد میں پھیلے ہوئے اسباب کی طرف جاتے ہیں، مسبب الاسباب اور مسبب الاسباب کی طرف سے مقرر شدہ نمائندوں کی طرف نہیں جاتے۔ یہ ہماری غلطی ہے اور یہی چیز ہمیں تباہی کی طرف لے جاتی ہے کہ جب ہم مسبب الاسباب کو چھوڑ کر اسباب کے سہارے تلاش کرتے ہیں تو یہ سہارے ناپائیدار ہوتے ہیں، ان سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے ان کو مصائب میں گھیرا شاید گڑ گڑائے، وہ اس سے نہیں گڑ گڑائے، ان پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے تبدیلی کی، ان کی کیفیت بدلی، ان کی بدحالی کو خوشحالیوں میں تبدیل کر دیا، اور ان کے جو بیماریاں تھیں ان تکلیفوں کو ہم نے راحتوں میں بدل دیا، حتی عفو، یہاں تک کہ وہ خوب پھلنے پھولنے لگ گئے، ان کے اندر وہ جو بدحالیاں تھیں وہ ختم ہو کے خوشحالیاں آ گئی۔ شاید اس بات سے اللہ کی طرف رجوع کریں کہ اب تو اللہ نے ہماری مصیبتیں ٹال دیں، اللہ نے آسانیاں پیدا کر دیں، اب شکر گزاری کے طور پر اللہ کے سامنے جھکیں۔ تو وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، تو اس بات پر وہ پکار اٹھے کہ یہ دکھ سکھ تو ہمارے باپ داداؤں کو پہنچتے آئے ہیں، فاخذناہم بغتۃ وہم لا یشعرون۔ اللہ فرماتے ہیں یہی چیز، یہ ان کا مال و دولت میں پھلنا پھولنا ان کی تباہی بربادی کا سبب بن گیا۔ گناہوں میں ڈوبے ہوئے خوشحال لوگ
یہ بربادی کی طرف جاتے ہیں۔ یہ ایک جملے کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن قوموں کو پہلے مشکل حالات پھر آسانیوں راحتوں میں لائیں اور پھر وہ اسی میں پھلنے پھولنے لگ جائیں، تو یہ علامت ہے کہ اب ان کی بربادی طے ہے۔ اس کی مثال حضرات مفسرین نے یوں بھی دی، فرمایا کہ جیسے کسی آدمی نے اگر زہر کھا لیا ہو اور زہر اس کو نہ پچے، اس کے اندر وہ نہ ٹھہرے اور اس کو پیچس لگ جائیں، اس کو الٹیاں لگ جائیں اور اس کی وجہ سے اس کا زہر خارج ہونا شروع ہو جائے، تو یہ علامت ہے کہ یہ بچ جائے گا، کیونکہ زہر اس کے اندر اثرات نہیں چھوڑ رہا بلکہ وہ زہر خارج ہو رہا ہے۔ تو کسی نہ کسی ذریعے سے زہر کا نکل جانا یہ بہتر ہے۔ اس کی بنسبت اگر کوئی آدمی زہر کھائے اور زہر اندر ہی سرایت کر جائے اور زہر کا کوئی باہر نکلنے کا راستہ نہ نکلے، تو یہ علامت ہے کہ یہ زہر اس کو جو پچ گیا ہے یہ اس کو ہلاکت اور بربادی تک لے جائے گی۔ یہی مثال گناہوں کے زہر کی بھی ہے۔ جس قوم کے اندر زنا، بے حیائی، فحاشی، عریانی، غلط کام اور مال کی لوٹ گسوٹ، ہر قسم کے جرائم عام ہو جائیں اور وہ ان برائیوں کو اپنے اندر سمو کر پھر اپنے اس زہر کو سمیٹ لیں، پھلنے پھولنے لگ جائیں، ان کی معیشت بھی بہتر ہو رہی ہے، وہ کھا پی رہے ہیں، وہ مزے اڑا رہے ہیں، وہ انجوائمنٹ سمجھ رہے ہیں اس زہر کے اندر جانے کے باوجود، تو یہ اس قوم کی بربادی و ہلاکت کی علامت ہے، کیونکہ ان کو زہر، گناہ کا جو زہر ہے وہ پچ گیا ہے، اور جس کو گناہ کا زہر پچ جاتا ہے وہ اس کے لیے بربادی کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کاش کہ یہ بستیوں والے لوگ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے۔ جو برباد ہو گئے ہیں، قوم لوط والے ہوں یا قوم شعیب والے ہوں، قوم عاد ہوں یا سمود ہوں، قوم نوح ہوں، یہ سارے لوگ اگر ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے جو برباد ہوئے، تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں ہم آسمان و زمینوں سے ان کے لیے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے اللہ کے احکام کی تکذیب کی اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کو پکڑا۔ اب موجودہ لوگوں کو اللہ ترغیب دیتے ہیں، فرمایا کیا تم لوگ مطمئن ہو؟ کیا موجودہ بستیوں والے، شہروں والے اس بات سے مطمئن ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب رات کو آ جائے جب وہ سو رہے ہوں، یا دن کے وقت آ جائے جب وہ کھیل رہے ہوں، کھیل تماشے کی دنیا میں مشغول ہوں؟ کیا موجودہ لوگ اللہ کی ڈھیل سے مطمئن ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ ڈھیل دے کر ہی اللہ تعالیٰ ڈھیل کے بعد عذاب بھی بھیج دیا کرتے ہیں؟ تو اس بات سے لوگوں کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو جرائم ان قوموں کے تھے جس کی وجہ سے ان پہ عذاب آئے، اگر وہی جرائم ہمارے اندر ہیں، اگر وہی جرائم لوط علیہ السلام والی شہوت ہمارے اندر، شعیب علیہ السلام والی مال کی حرص ہمارے اندر، صالح علیہ السلام کے قوم کے اندر جو ہے وہ اپنے فن پر، اپنے ہنر پر ناز تھا، پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانے کی انجینئرنگ وغیرہ، اور اپنے اسباب پر ان کو بہت زیادہ بھروسہ تھا، اس گھمنڈ میں وہ مارے گئے۔ اور ہود علیہ السلام کی قوم عاد اپنی طاقت کے نشے میں ماری گئی، اور نوح علیہ السلام کی قوم کو اپنی عمر اور اپنی درازی وقت اور اپنے آباد ہونے پہ ان کو بھی ایک گھمنڈ تھا۔ یہ تمام چیزیں اگر ہمارے اندر ہیں اور یقیناً ہیں، تو پھر ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کسی وقت بھی رات کو یا دن کو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، کیا موجودہ لوگ جن کو ہم نے زمین کا اس وقت وارث بنایا ہے، پہلے لوگوں کے گزر جانے کے بعد، ہمارے باپ دادا وغیرہ گزر گئے، ان کے بعد اللہ نے اس وقت ہمیں زمین پہ اگر وارث بنایا ہے، کیا یہ لوگ اس بات سے سبق نہیں سیکھ رہے ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ ہم ان لوگوں کو بھی اب ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب بھیج دیں؟ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو یہ سبق حاصل نہیں ہو رہا ہے تو پھر یہ اپنی ضد کی وجہ سے سبق نہیں سیکھ رہے، تو دراصل ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور وہ اللہ کے اس حکم کو سننے کو تیار نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف میں یہاں ذکر فرمایا ہے۔ ویسے تو سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ قصص کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ یہاں سورہ اعراف میں ہے۔ واقعہ کی ابتدا یوں ہوتی ہے، فرمایا کہ ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات و احکام دے کر فرعون کے پاس اور ان کے سرداروں کے پاس بھیجا، اور انہوں نے ظلم کیا، اور دیکھو تو صحیح ان برے لوگوں کا، فسادیوں کا انجام کیا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے فرعون، میں اللہ کے طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، انی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کا نمائندہ ہوں۔ رب العالمین کہنا ہی فرعون کے لیے اس کو جلا دینے والی بات اس لیے تھی کیونکہ فرعون خود دعوے دار تھا انا ربکم الاعلی،
اس کا یہ کہنا کہ میں بڑا رب ہوں، اس کو کہنا کہ میں رب العالمین کی طرف سے اس کا نمائندہ رسول بن کر آیا ہوں، یہ بات ہی اس کے لیے بہت بڑی جو ہے وہ تمانچے کی طرح تھی۔ پھر فرمایا حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق، میرا فرض ہے کہ میں اللہ کی طرف کوئی دروغ گوئی اور اپنی طرف سے کوئی بات نہ منسوب کروں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے پاس رب کے واضح دلائل لے کر آیا ہوں، واضح معجزات لے کر آیا ہوں، عصا کا معجزہ، ید بیضا کا معجزہ دکھایا۔ فارسل معی بنی اسرائیل، اور میرا کام یہ ہے، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے میرے ساتھ بھیجو۔ دو باتوں کی یہاں موسیٰ علیہ السلام نے تعلیم دی ان کو، فرعون کو اور اس کے سرداروں کو۔ ایک تو یہ کہ تم ایمان لے آؤ، اور دوسرا یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل پر تم ظلم کر رہے ہو ان کو آزاد کر دو۔ ان کی آزادی کے لیے اور تمہارے ایمان کی دعوت کے لیے یہ دو بڑے مشن لے کر میں آیا۔ قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا ان کنت من الصادقین، اس پر فرعون نے کہا کہ اچھا وہ معجزے دکھاؤ جو تم لائے ہو۔ معجزہ ظاہر کیا، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین، ایک عصا کا معجزہ، لاٹھی پھینکی اسدہ بن گیا، دوسرا بغل میں ہاتھ ڈالا نکالا تو روشن چمکتا ہوا۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ اب عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی ایسا ہو جو غلطی پر مبتلا ہو، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، سرداری کے گھمنڈ اور نشے میں ہو، تو اس کے ارد گرد اس کے چاپلوس ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اس کی طرفداری کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات نکالا کرتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزات بھی دکھا دیے تو چاہیے تو یہ تھا کہ آس پاس والے کہتے ہیں واقعی اے فرعون، واقعی یہ تو اللہ کے نبی لگتے ہیں، ان کے پاس تو معجزے ہیں۔ بجائے یہ مشورہ دینے کے وہ مشورہ یہ دیتے ہیں کہ اے فرعون، لگتا ہے یہ تو کھلا جادو ہے اور یہ کوئی بڑا ماہر جادوگر ہوا ہے۔ تو اس نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہا لگتا ہے کہ یہ اپنے جادو کے ذریعے ہمیں ہماری سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے اور یہاں پر حاکم بننا چاہتا ہے۔ یہ تھا پراپوگنڈا، یہ تھا جھوٹا الزام۔ جھوٹے الزامات اور پراپوگنڈے کے ذریعے ہمیشہ اہل باطل جو ہیں وہ اپنے باطل ہم نواؤں کو ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ فرعون کے جو حواری تھے، جو اس کے ساتھی تھے، انہوں نے بھی یہی کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام پر غلط الزامات عائد کیے جائیں۔ ان میں سے ایک غلط الزام کہ یہ جادوگر ہیں، دوسرا غلط الزام کہ یہ ہمیں ہماری سرزمین سے نکالنا چاہتے ہیں، اور تیسرا غلط الزام جو یہاں نہیں ہے اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ یہ ہمیں ہمارا مذہب چھڑانا چاہتے ہیں۔ دو چیزوں پر قوموں کو ہمیشہ ابھارا گیا، ایک یہ کہ تمہارا مذہب برباد ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ تمہارا ملک برباد ہو جائے گا۔ جتنے بھی بڑے بڑے ڈکٹیٹر ہوئے ہیں، جتنے بڑے بڑے ظالم ہوئے ہیں، فرعون جیسا ظالم اپنی اقتدار کو طول دینے کے لیے قوم کو یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ اگر تم نے زمین پر مصر پر آباد رہنا ہے تو میری کرسی کو مضبوط رکھو، اگر میں نہ رہا تو تمہاری حکومت نہیں رہے گی، تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا، تمہیں ملک سے نکال دیا جائے گا۔ فرعون خود اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا جابر، اور وہ بھی لوگوں کے سامنے پراپوگنڈا یہ کرتا ہے کہ میری حکومت کی وجہ سے تم ہو، اگر میں نہ رہا تو تمہارے ملک کا کیا بنے گا۔ یہی آپ تمام ڈکٹیٹروں، فرعونوں اور اس قسم کے سرداروں میں یہ بات دیکھتے آئے ہیں، دیکھتے رہیں گے۔ آپ ان کی باتوں سے یہ بات محسوس کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے فرعون کا یہ نقشہ کھینچا ہے۔ فرعون دراصل کوئی ایک کردار، ایک بندے کا نام نہیں ہے، اور یہ ایک چیز نہیں ہے، بلکہ دراصل فرعون پورے معاشرے کے اندر پھیلا ہوا ایک کردار ہے، اور یہ ہر زمانے کا زندہ کردار ہے۔ قرآن کوئی ایسے قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ ایک تاریخی ناول ہے جس کو پڑھ لیا اور جو گزر چکا ہے بس، اس کا اب موجودہ زمانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام و فرعون کا واقعہ قرآن میں اتنی کثرت سے بیان کیا، قرآن کی 35 صورتوں میں اس کا ذکر، قرآن کے 28 پاروں میں اس کا ذکر، اتنا کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ فرعون و موسیٰ کا کردار ہر وقت موجود ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے، اور یہ ایک زندہ کردار ہے۔ اس کو پہچان کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا تعارف کرایا ہے کہ آپ اپنے معاشرے کے ارد گرد دیکھیں، پہچانے کہ کون فرعون موجود ہے، اور آپ کے معاشرے میں کون موسیٰ بن کر اپنا موسوی کردار ادا کر، کون موسوی ہے، کون فرعونی ہے۔ بلکہ ہر شخص کے اندر اگر وہ جھانک کر دیکھے تو اسی کے اپنے اندر موسیٰ بھی موجود ہوگا، فرعون بھی موجود ہوگا۔ ہر انسان کے اپنے اندر فرعونیت بھی ہے، اور ہر انسان کے اپنے اندر موسویت بھی ہے۔ کبھی اس کی فرعونیت اس کی ذات میں غالب آتی ہے
تو یہ فرعونوں والے کام کرنے لگتا ہے، برے کام کرنے لگتا ہے، متکبروں والے کام کرتا ہے، انانیت پہ آ جاتا ہے، اور یہی انسان جب اس کے اوپر موسویت غالب آتی ہے، یہ اپنی اچھائی کو برائی پہ غالب کرتا ہے، تو پھر نیکی کے کام کرتا ہے۔ وہی انسان ہے جو پہلے برا کام کر رہا تھا، وہی انسان ہے جو اچھے کام کر رہا تھا۔ تو دراصل اللہ تعالیٰ یہاں پورے قرآن میں اس موسیٰ و فرعون کے اس مکالمے اور ان تمام باتوں کے ذریعے ہم پہ واضح یہ کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارے سامنے رول ماڈل موسیٰ علیہ السلام ہے، تم موسوی کردار ادا کرنا، فرعونی کردار مت ادا کرنا۔ جیسے فرعون غرق ہوا اپنے تمام تر برے اخلاق اور بری باتوں کی وجہ سے، ایسے فرعونیت وقتی طور پر جھاگ کی طرح اٹھا ضرور کرتی ہے، باطل جھاگ کی طرح اٹھا ضرور کرتا ہے، لیکن آخر کار اس کے نصیب میں دبنا لکھا ہے، اور حق موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح، موسیٰ علیہ السلام کی طرح بظاہر کمزور اور دبا ہوا ضرور نظر آتا ہے کہ ان کے بچے ان کے سامنے ذبح کیے جا رہے ہیں، بیٹیوں سے خدمت لی جا رہی ہے، اور ان تمام مجبوریوں کے باوجود وہ صبر سے کام لے رہے ہیں۔ ان کا یہ صبر، ان کا یہ حوصلہ وقت کے فرعونوں کو آخر کار تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ قوم کا صبر بڑے بڑے حکمرانوں کو لے ڈوبتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کو بہت بڑا جو ہے وہ ان کے لیے اعزاز قرار دیا۔ فرعونیوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کا صبر ہی تھا جس نے فرعونیوں کو ہلاک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ فرعون اور اس کے سرداروں نے یہ کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام تو ہمیں ہماری سرزمین سے نکالنا چاہتے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ اس پر اس کے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، سارے ملک کے جادوگروں کو جمع کریں اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کریں۔ جادوگر اکٹھے ہو گئے، ان سے بات چیت ہوئی۔ جادوگر کہنے لگے اچھا اگر ہم غالب آ جائیں تو ہمارا کوئی انعام بھی ہوگا، ہمیں کچھ اجرت بھی ملے گی۔ یہ ہے دنیا کے اندر رہنے والے تمام دنیا داروں کا طرز کہ جب بھی وہ کوئی کام کرتے ہیں تو پہلے اس کی اجرت طے کرتے ہیں، اور انبیاء کا طرز یہ ہے کہ وہ اپنا کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان اجریہ الا علی اللہ، ہماری اجرت، ہماری مزدوری کوئی نہیں دے سکتا، ہماری مزدوری اللہ کے ذمے میں ہے۔ تو جادوگروں نے بھی اپنی اجرت کا مطالبہ کیا، ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین۔ فرعون نے ان کو اجرت کے ساتھ ساتھ کہا قال نعم وانکم لمن المقربین، بالکل تمہیں تمہاری مزدوری اجرت تو ملے گی، ساتھ ساتھ تمہیں میرا مقرب ہونے کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا، تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے، میں تمہیں اپنی کابینہ میں شامل کر لوں گا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ اب یہ جادوگر جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے ہیں تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی عزت و احترام کیا۔ احترام کے طور پر یہ کہا کہ اے موسیٰ کیا آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں؟ ان کے سامنے بھی موسیٰ علیہ السلام کا جو نمونہ تھا، ان کی بزرگی تھی، وہ ایک درجے میں ان کے ضمیر نے ان کو کہا، ان کے ضمیر کا موسیٰ زندہ ہوا اور اس نے کہا کہ اس کی عزت کرو، یہ بڑا بزرگ آدمی لگتا ہے، اس لیے اس کی بے ادبی نہ کرو۔ تو ادب میں انہوں نے کہا آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القو، تم ڈالو، تم نے جو پہلے کرنا ہے وہ اپنا ظاہر کر لو۔ اور یہی مقصد تھا کہ بھئی تم اپنا جو کچھ دکھانا چاہتے ہو شبدہ بازی دکھا دو، اس کے بعد اللہ کی طرف سے جو دلیل آئے گی وہ تمہاری تمام چیزوں کو، تمہارے جادو کو ختم کر دے گی۔ فلما القوا سحروا اعین الناس، جب انہوں نے رسیاں لاٹھیاں ڈالیں تو لوگوں کی آنکھوں کو سحر زدہ کر دیا۔ یہ جملہ قابل غور ہے، اس لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ القوا سحروا اعین الناس، انہوں نے سب کچھ ڈالا اور لوگوں کی آنکھوں کو جادو زدہ کر دیا۔ واسترہبوہم، اور انہوں نے ان کو خوب مرہوب کر دیا، مغلوب کر دیا، لوگوں کو ایسا دہشت ان پہ طاری کر دی۔ وجاءوا بسحر عظیم، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے زبردست جادو کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ جادوگروں کے جادو کی تعریف کر رہے ہیں اور فرمایا زبردست جادو کیے، جادو بڑا زبردست تھا۔ ٹھیک ہے جادو باطل ہے، غلط ہے، گناہ کا کام ہے، لیکن جو انہوں نے جادو پیش کیا وہ بڑا اپنی مہارت کے اعتبار سے، اپنے فن کے اعتبار سے کمال کر دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وہی نازل کی کہ اے موسیٰ آپ اپنا عصا ڈالیے۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، بس اچانک یہ ان سب کو نگل جائے گا، ما یأفکون، جو انہوں نے جھوٹ گڑائے، کیونکہ ان کا جادو حقیقت پر مبنی نہیں۔ اس میں جادو کی حقیقت بھی اللہ نے بتا دی ہے کہ جادو کے ذریعے سے کسی چیز کی حقیقت یکسر تبدیل نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ صرف لوگوں کی نگاہوں پہ جادو پڑ جاتا ہے۔ وہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ وہ لاٹھی نہیں ہے بلکہ سانپ ہے، وہ رسی نہیں ہے بلکہ سانپ ہے، یہ ان کے دیکھنے کا دھوکہ ہوتا تھا، اس لیے اس کو یافکون افک کہا ہے۔ افک کہتے ہیں من گھڑت بات کو۔
فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا وہ اژدہا بنا، اور وہ واقعی اژدہا بنا، وہ معجزانہ طور پہ اژدہا تھا، اس لیے اس نے ان تمام لاٹھیوں رسیوں کو نگل لیا جو سانپ نظر آ رہے تھے۔ اللہ فرماتے فوقع الحق، اس موقع پر حق ثابت ہو گیا، وبطل ما كانوا يعملون، اور انہوں نے جھوٹ کا جو عمل کیا تھا وہ باطل ثابت ہو گیا۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین، اور اس صورت میں جادوگر مغلوب ہو گئے، وانقلبوا صاغرین، اور یہ بڑے ہی شرمندہ ہو کر واپس پلٹے، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور اس طرح ان جادوگروں کو سجدے میں گرا دیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، سورہ اعراف آیت نمبر 120۔ جادوگر مقابلے میں جب مغلوب ہو گئے تو فرمایا کہ اس واقعے نے سارے جادوگروں کو بے ساختہ سجدہ میں گرا دیا۔ لفظ القیہ مجہول کا صیغہ ہے جس کا معنی گرا دیے گئے، سجدے میں ان کو گرا دیا گیا۔ اصل میں اللہ رب العزت نے یہاں یہ بتایا ہے کہ وہ اپنے ضمیر کے ہاتھوں ایسے مجبور ہوئے کہ وہ اپنے ضمیر کی سچائی کا مقابلہ نہ کر سکے، اور بالآخر بے ساختہ طور پر وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور میں ایمان لائے۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے ہیں جو کہ موسیٰ و ہارون کا رب ہے۔ اتنی وضاحت رب کی اس لیے کرنی پڑی کیونکہ فرعون بھی کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، تو جادوگروں نے اپنے ایمان کے دعوے میں کہا ہم ایمان لائے ہیں اس رب پر جو رب العالمین ہے، جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے۔ اس پر فرعون بگڑ گیا کہ بھئی تم نے میری اجازت کے بغیر ایمان کیسے قبول کر لی، تم تو میرے حمایتی تھے، میری طرف سے جو ہے وہ مقابلہ کرنے آئے تھے، اور اب فوراً تم ادھر کیسے چلے گئے۔ اس پر کہنے لگا، فرعون نے بات بدلی اور پینترا بدل کر کہنے لگا یہ جادوگر سارے آپس میں ملے ہوئے تھے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے ساتھ آپس میں پہلے سے ہی ان کا آپس میں مقابلہ اسی طرح طے تھا، اور یہ دونوں پارٹیاں مل کر دراصل ہمیں ملک سے نکالنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ ڈالوں گا، تمہیں سولیوں پہ لٹکا دوں گا، اور دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ یہ تو جادوگروں کو دھمکیاں دیں، لیکن جادوگر اتنے تھوڑے سے وقت میں ایمان لا کر، جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے ہمیں اجرت کیا ملے گی، ہمیں دیہڑی کیا ملے گی، اور ہمیں مال کیا ملے گا، اس کے تقاضے کر رہے تھے مقابلے میں، اور اپنی طرف سے اپنے دین اور اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے لگے تھے۔ اب اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، یکسر چند لمحوں میں ان کا اتنا ایمان اونچے درجے کا بن گیا کہ وہ فرعون سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے کہتے ہیں کہ انا الی ربنا منقلبون، ہم تو اپنے رب کے پاس پلٹنے والے ہیں، ما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا، تم ہم سے کس بات کا انتقام لیتے ہو، ہمارا جرم کیا ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، پھر رب کے حضور میں اپنے آپ پہ اعتماد نہیں، اللہ پہ بھروسہ، یا اللہ ہمارے اوپر صبر ڈالنا، ہمیں پکا مسلمان رکھنا، ایسا نہ ہو کہ ہم فرعون کے ظلم سے اور اس کی باتوں کی وجہ سے ہم کہیں ایمان سے ڈگمگا نہ جائیں، یا اللہ ہمارا بھروسہ تیرے اوپر ہے۔ تو اس پر جب فرعون نے ان کو یہ دھمکیاں لگا لی، یہ باتیں کر دیں، اب اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ملتی کہ کیا فرعون نے واقعی ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے تھے، کیا ان کو سولی پہ لٹکایا تھا یا نہیں، اس کے بارے میں قرآن پاک خاموش ہے۔ حضرات مفسرین نے یہاں اس بات کو ترجیح دی ہے کہ لگتا یہی ہے کہ فرعون نے اپنی ان دھمکیوں کو عملی جامہ نہیں پہنچایا تھا، کیونکہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے ڈر چکا تھا، اور جادوگروں کا جادو بھی اس کے سامنے آ چکا تھا، اس وجہ سے اس کا اتنا حوصلہ نہیں ہوا کہ وہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ان کو سزا دینے کے لیے آمادہ ہو۔ اسی وجہ سے اگلی جو کلام ہے اس میں فرعون کے حواری اور اس کے سردار اس کو کہتے ہیں کہ اے فرعون کیا ہوا، آپ جادوگروں کو تو دھمکیاں دے رہے ہیں، لیکن ان جادوگروں کا بھی جو بڑا ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام ہے، آپ ان کو اور ان کی قوم کو آپ نے کھلا چھوڑ دیا، وہ زمین میں فساد مچائیں، جو مرضی کریں، آپ کے معبودوں کی مخالفت کریں۔ تو اس پر فرعون نے کہا ہاں عنقریب ہم دوبارہ یہی سزا ان پہ جاری کریں گے کہ ان کے بچوں کو قتل کریں گے اور ان کی بچیوں کو زندہ رکھیں گے، اور جب ایسا ہم کرتے رہیں گے تو ان کی قوم تھوڑی ہوگی اور ہم اس طرح ان پر غالب رہیں گے، فکر کی بات نہیں ہے، ہم ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ یہاں پر قابل غور بات یہ کہ قوم ابھار رہی ہے فرعون کو کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی اقدامات کریں، ان کو قتل کرنے کی بات کریں، لیکن فرعون پھر یہی کہتا ہے کہ میں بچوں کو مرواؤں گا، وہ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کو مروانے کی بات نہیں کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ایسا رعب فرعون پہ طاری کر دیا تھا کہ وہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی بات بھی نہیں کر رہا تھا، دھمکی بھی نہیں لگا رہا تھا، چہ جائے کہ ان کو کوئی قتل کرنے کے اقدامات کرتا۔
اور یہ اللہ کا کیا ہوا وہ وعدہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے جب واپسی پہ مدین سے واپسی پہ اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور فرعون کے پاس تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی تھیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ موسیٰ آپ ہماری حفاظت میں، آپ بالکل نہ گھبرائیں اور بالکل بے فکر ہو کر فرعون کو ہر طرح سے دعوت دیں، وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء۔ اب اس پر قوم والے پھر اس پریشانی میں مبتلا ہوئے کہ اب بچوں کا قتل پھر شروع ہونے جا رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ صبر سے کام لو، حوصلے سے کام لو۔ قوم والے کہنے لگے اپنی بے چارگی کا اظہار کرتے ہوئے، اے موسیٰ ہم کیسے صبر کریں، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم اذیت و تکلیف میں تھے، بچوں کو ذبح کرا رہے تھے، اور اب آپ کے آنے کے بعد، آپ کے ان تمام حالات و معاملات کے بعد پھر ہمارے اوپر وہی مصیبت آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے پیشن گوئی کرتے ہوئے قوم کو کہا کہ میری قوم والو، ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین پر خلیفہ بنائے گا، تمہیں زمین پر خلیفہ بنائے گا۔ فینظر کیف تعملون، پھر اللہ رب العزت تمہیں دیکھے گا کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ یعنی ایک آزمائش کا یہ دور گزر رہا ہے جو تم فرعونیوں کے مصائب کا اور ان کی طرف سے آنے والے مشکلات کا شکار ہو، اور تمہارا امتحان صبر جاری ہے۔ یہ بھی امتحان ہے، لیکن ایک بڑا امتحان جو اس سے بھی بعد میں آنے والا، وہ اس سے بھی بڑا امتحان ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ کو حکومت مل جائے گی، آپ کے پاس اقتدار آ جائے گا، اور آپ کی پھر آزمائش عمل کی یہ شروع ہو جائے گی کہ اب آپ ان نعمتوں پر شکر کیا کرتے ہیں اور پھر اللہ کی اطاعت کتنی کرتے ہیں۔ کیونکہ مصائب و پریشانیوں میں تو اللہ کے سامنے جھک جانا یہ عام سی بات ہے، خوشحالیوں میں اللہ کے سامنے جھکنا، اقتدار میں اللہ کے سامنے جھکنا، یہ زیادہ مشکل ہے۔ یہاں یہ بات واضح فرما دی کہ ایک صبر کا امتحان ہے، ایک شکر کا امتحان ہے۔ انسان صبر کے امتحان میں عام طور پہ کامیاب ہو جاتا ہے، شکر کے امتحان میں کامیاب ہونے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، پھر وہ معاملہ شروع ہوا کہ فرعونیوں پر اللہ تعالیٰ نے وہ معاملہ کیا جس کا پیچھے ذکر ہو چکا قوموں کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے پاس کوئی نبی بھیجتے ہیں تو اس قوم کو بدحالیوں اور مصائب کا شکار کرتے ہیں۔ چنانچہ فرعونیوں پر بھی ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو قحط سالیوں میں مبتلا کیا، پھلوں کی کمی میں مبتلا کیا، لعلہم یذکرون، شاید کہ ان کو تنبیہ ہو۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، پھر یہ کے بعد دیگرے یہ مصائب آتے، کبھی خوشحالی آتی، جس کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 9 طریقے سے ان کو آزمائش میں ڈالا تھا، 9 اللہ کی قدرت کی نشانی ان پہ ظاہر ہوئی۔ 2 نشانیاں جن کا ذکر پیچھے ہوا، عصا اور ید بیضا، اور 7 یہ نشانیاں ہیں جس میں قحط سالی، نقص من الثمرات، پھلوں کی کمی، اور اس کے بعد طوفان، ٹڈیوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، خون کا عذاب، یہ ان پر عذاب یک بعد دیگرے آئے۔ اور ان عذابات میں کیا ہوتا رہا، جب کبھی ان پر عذاب آتا تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے التجا کے لیے جاتے، اللہ کے حضور دعائیں کرو، اللہ ہم سے یہ عذاب ٹال لے۔ جب اللہ عذاب ٹال لے گا تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے، اور اللہ عذاب ٹال دیتا تو پھر اسی روش پر آ جاتے، اور جب مصائب آ جاتے تو پھر دوبارہ آہوزاری کرتے۔ اس دوران میں ان کا کیا رویہ رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس ایک آیت میں بیان کیا۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب ان پر اچھے حالات آتے تو کہتے ہیں ہم اس کے مستحق ہیں، یہ ہمارے مطابق ہو رہا ہے، ہم بھی تو اسی کے لائق تھے، اور ہماری محنت کوشش کاوش اسی طرح کی تھی کہ ہمیں یہ خوشحالی ملنی چاہیے تھی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کوئی مصیبت ان پر آ جاتی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو یہ کہتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے، یہ ان کی نحوست کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ برے حالات ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ فرعونی اپنی بدعمالیوں کی طرف نگاہ نہیں کر رہے، بلکہ اپنے اوپر آنے والے مصائب کو بھی موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دے رہے ہیں۔ یہ ہے معاشرے کے ان لوگوں کا حال جو بھی جس معاشرے میں زندہ ہوں، جب وہ خود برائیوں میں مبتلا ہوں اپنی برائیوں کو برائی نہ سمجھیں، اور نیک لوگوں کی نحوست قرار دیں، اپنے اوپر ہونے والے اللہ کی طرف سے آزمائشی حالات کو کہیں کہ یہ ان نیکوں کی وجہ سے ہمارے اوپر مصائب آ رہے ہیں یا ان کی نحوست ہے۔ اللہ فرماتے الا ان طائرہم عند اللہ ولکن اکثرہم لا یعلمون، دیکھو ساری نحوستیں اور اچھائیاں اور برائیاں سب اللہ کی طرف سے آتی ہیں، ہاں اس کا سبب تمہارے اچھے اور برے اعمال ہوتے ہیں، تم اپنے اعمال پہ غور کرو۔ پھر کہنے لگے کہ جناب یہ سب موسیٰ علیہ السلام جو اس قسم کے حالات لا رہے ہیں یہ تو جادو کے زور پہ ہے، اور ہم آپ کے جادو کو نہیں ماننے والے، بے فکر ہو جائیں، جتنے مرضی مصائب آ جائیں ہم مانیں گے نہیں۔ یہی ہوتا رہا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون،
فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا بآياتنا۔ پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے یہاں پہ ختم ہوا کہ جب اس قوم نے نہ ماننے کی انتہا کر دی، ڈٹھائی کی انتہا کر دی، اللہ نے ان کو ہر طرح سے آزما لیا، تو فرمایا ہم نے ان کو پھر اس کے نتیجے میں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ یہ ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے تھے، اور وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے بالکل بے پرواہ تھے۔ یہ قوم تو یہاں غرق ہو گئی، فرعونیوں کے غرقابی کا معاملہ یہاں ختم ہوا، یہ تو اس قوم میں ناکامی ہوگی۔ اب اس کے بعد بنی اسرائیل کی آزمائش دوسرے طریقے سے یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، پھر ہم نے اس کمزور قوم کو اٹھایا جو بنی اسرائیل اپنے بیٹوں کو ذبح ہونے سے نہیں بچا پا رہی تھی، اس کو ہم نے اٹھایا اور تخت پہ لا بٹھایا، اور ان کو وہ سرزمین عطا کی جو بڑی برکتوں والی سرزمین شام اور فلسطین کا ان کو وارث بنا دی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اللہ فرماتے ہیں رب نے اپنی وہ بات مکمل کر دی بنی اسرائیل پر جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں عروج ملے گا، عروج دے دیا۔ کس وجہ سے؟ بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے۔ قوموں کا صبر بڑے بڑے جابروں کو مار دیتا ہے، حوصلہ بڑی چیز ہے۔ فرمایا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، فرعون اور اس کی قوم جو کچھ بناتی چڑھاتی رہی تھی اس سب کو ہم نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ بناتی کیا رہی، چڑھاتی کیا رہی، یہ دو لفظ استعمال کیے۔ بناتی یہ رہی کہ وہ محلات بناتے رہے، بڑے بڑے قلعے تعمیر کرتے رہے، بڑی بڑی عمارتیں بناتے رہے، بڑا انہوں نے اپنے آپ کو تہذیب و تمدن والا بنا رکھا تھا، یہ تو وہ بناتے رہے۔ چڑھاتے کیا رہے، انگوروں کی بیلیں اور مختلف پھل اور میوے، اور یہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا وما کانوا یعرشون، کہ ان کے پاس باغ و بہار بھی تھے، ان کے پاس بہترین مکانات اور عمدہ تعمیرات بھی تھیں، جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا دمرنا، ہم نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، ان کے کسی کام نہ آیا۔ فرعونوں کی فرعونیت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو اللہ نے وہاں سے نجات دی۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام، فرمایا کہ بنی اسرائیل جب اس دریا سے پار ہو کر جاتے ہیں تو پہلا امتحان ان کا یہ ہوتا ہے کہ ایک قوم کو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بتوں کی پوجا کر رہی ہے، اس پہ طواف کر رہے ہیں، اس پہ اعتکاف کیے ہوئے ہیں، تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا بت بنا دیجئے، کوئی دیوتا بنا دیجئے جس کی ہم بھی پوجا پاٹ کریں۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری قوم والو تم بڑے جاہل ہو، تم بڑے جاہل لوگ، ابھی تو اللہ کی قدرت کے نشانیاں دیکھ کے آ رہے ہو، میرے معجزات دیکھ کے آ رہے ہو، اور تم جو ہے وہ سمندر کو عبور کر کے جس کی لہریں اللہ نے کھڑی کر دی تھیں تمہارے لیے، اور ان لہروں کو عبور کر کے تم آ رہے ہو، کیا اللہ کو بھول گئے ہو؟ کیا اللہ کی معرفت تمہیں نہیں رہی جو اب تم ان چیزوں کے دیوتاؤں کے پجاری بننا چاہتے ہو؟ ولما وقع علیہم الرجس قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجس لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل۔ قوم والے کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے دیوتا بنا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم بڑے جاہل لوگ ہو، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ بھی باطل ہے اور یہ کام بھی باطل ہے، یہ کام خود بھی ہلاکت والا ہے اور جن کی یہ پوجا پاٹ کر رہے ہیں وہ بھی ہلاکت والی چیزیں ہیں، تو ایسی چیزوں کے دیوتا بنا کر تم بھی ہلاکت میں مبتلا ہونا چاہتے ہو۔ اغیر اللہ یبغیکم الہا، کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا اور کوئی خدا گھڑوں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، جس رب نے تمہیں سارے جانوں پہ فضیلت بخشی تم اس کو چھوڑنا چاہتے ہو اور غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرنا چاہتے ہو۔ پھر پچھلی باتیں یاد دلائیں، یاد کرو بنی اسرائیل والو، فرعونیوں سے تمہیں نجات ملی، تمہارے بیٹے ذبح ہوتے تھے، بیٹیاں ان کی خادمائیں بنتی تھیں، اور اس میں بڑی تمہاری آزمائش ہو رہی تھی، اللہ نے اس ساری چیزوں سے تمہیں نجات دی۔ اس رب کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو۔ یہاں پر رک کر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ عموماً انسانوں کی فطرت رہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی آنکھوں دیکھا خدا سامنے دیکھیں اور اس کی پوجا اور عبادت کریں۔ یہی وہ چیز ہے جو غیر اللہ کے پجاریوں کو ملتی رہی، اور شیطان ان کی اس نفسانی چیز سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو بت پرستی، ستارہ پرستی، سورج پرستی، مختلف پرستشوں میں مبتلا کرتا رہا ہے۔ یہ انسانوں کی اس فطرت کے اندر ہونے کی وجہ سے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہ ہمیں نظر آئے، ہمارے سامنے ہو۔
یہ خواہش ضرور ہے، لیکن اللہ کی اس میں حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات چھپی ہوئی ہے، پردوں میں بند ہے، اور نظر نہ آ کر بھی، ہزار پردوں میں مخفی ہو کر بھی سب سے ظاہر بھی وہ ہے، اور سب سے ظاہر ہونے کے باوجود باطن بھی وہی ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ کی ذات سب سے پہلے بھی ہے، ایسی پہلے کہ اس سے پہلے کچھ نہیں، اور ایسی آخر کہ اس کے بعد کچھ نہیں، اور وہ ایسا ظاہر کہ اس سے زیادہ ظاہر بالکل باہر کوئی نہیں، اور ایسا چھپا ہوا ہے کہ اس سے زیادہ چھپا ہوا کوئی نہیں۔ یہ متضاد صفات اللہ کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا، اور ان کو 30 راتوں کا پہلے وعدہ اور پھر 10 راتیں مزید کر کے چلہ مکمل کیا۔ 40 راتیں موسیٰ علیہ السلام نے تکمیل کی، اللہ نے وہاں تورات عطا کی، اور یہ تورات کا جو ملنا ہے یہ اصل میں قوم ہی کی طرف سے مطالبہ تھا، ہمیں کوئی دستور ملے اور اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ اور اس دوران میں موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر گئے تھے کہ قوم کے پیچھے میرے دیکھ بھال کرنا، کسی گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائیں، کسی اور بات کی طرف نہ چل پڑیں، اور آپ فسادیوں کے ساتھ ان کا حمایتی نہ بننا۔ جب موسیٰ علیہ السلام گئے، ان کی کوہ طور پہ اللہ سے ملاقات ہوئی، ہم کلامی ہوئی، قال رب ارنی انظر الیک، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی شوق لقاء ہوا، ملاقات کے ساتھ ساتھ دیکھنا چاہا، اے رب کیا میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں؟ قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، ولکن انظر الی الجبل، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، آپ اس بات کو اگر مشاہدے سے دیکھنا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو، تو اس پہاڑ کی طرف دیکھو جس کے اندر قوت و صلابت اور مضبوطی بہت زیادہ تم سے ہے، اگر یہ پہاڑ میری تجلی برداشت کر سکا تو پھر آپ بھی دیکھ لیں گے، فسوف ترانی۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے پہاڑ پر اپنی تجلی فرمائی، جعلہ دکا، تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، خر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، فلما افاق قال سبحانک تبت الیک، جب موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے کہا پاک ہے آپ کی ذات، میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں آپ کی اس بات پر کہ دنیا میں کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا، میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں، میں سب سے پہلے اس بات کا ماننے والا ہوں کہ آپ کو دنیا کی نگاہوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی، پھر اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر آپ میری زیارت نہیں کر سکیں تو اس سے پریشان نہ ہوں، ہم نے آپ کو اس کے علاوہ بہت ساری اور خصوصیات دے دی ہیں، ہم نے آپ کو ساری انسانیت میں سے اپنی رسالت کے لیے چن لیا، اپنی ہم کلامی کا شرف دیا، فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، اب یہ تختیاں لے لو، اب یہ تورات لے لو اور شکر گزار بن جاؤ۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو تختیاں ہم نے دی تھیں وہ تورات کیا چیز تھی، وہ تورات ایسی تھی، ہم نے ان تختیوں میں ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، اور یہ حکم دے دیا کہ اب اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ اس کے بہترین احکام پر عمل کرے۔ یا تو یہ کہ تورات ساری کی ساری بہترین احکام پر مبنی ہے، لہٰذا اس پر عمل کرو، اس میں کیڑے نہ نکالو، اور دوسرا معنی یہ کہ اس کے اندر احکام مختلف قسم کے ہیں، کچھ جواز کے ہیں اور کچھ استحباب و مستحب اور بہترین ہونے کے ہیں، تو فرمایا اپنی قوم کو اس بات کا عادی بناؤ کہ وہ صرف جائز کاموں پر عمل نہ کریں بلکہ بہترین کاموں پر عمل کریں، اعلیٰ درجے پہ عمل کریں۔ سأریکم دار الفاسقین، اور ان قریب ہم آپ کو فاسقوں کا انجام دکھا دیں گے۔ فاسقوں کا انجام کب دکھا دیں گے؟ یا تو دنیا میں ہی جو اس کی نافرمانی کریں گے اور اس کے مقابلے میں بچڑے کی پوجا کی ہے جنہوں نے، ان کا انجام آپ دیکھ لیں گے، اور دوسرا معنی سأریکم دار الفاسقین، آپ فاسقوں کا انجام دیکھ لیں گے، یعنی آخرت میں ان کا انجام دیکھ لیں گے، اور جنہوں نے ناحق تکبر کیا ہے ہماری آیتوں سے وہ ان کو آپ ساری آیتیں اور نشانیاں بھی دکھا دیں گے تو وہ نہیں مانیں گے، اور جنہوں نے ماننا ہے وہ ضرور مان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوا سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوا سَبِيلًا، برے لوگوں کی علامت یہ ہے کہ اگر ان کو اچھا راستہ دکھایا جائے، ان کو نیکی بھلائی کی بات بتائی جائے تو وہ کبھی اس کو اپنا راہ نہیں بناتے، اس طرف نہیں چلتے، اور اگر ان کو برائی کی راہ نظر آئے بھاگ کر اس پر چلتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا چکے ہوتے ہیں اور اللہ کی آیتوں سے غافل ہو چکے ہوتے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم، فرمایا جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اس کی تکذیب کی ہے، اس کا انکار کیا، ان کے سارے عمل برباد ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد بچھڑے کی پوجا کی بات آتی ہے کہ اس قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد ان کے نتیجے میں اپنے زیورات کے ذریعے سے ایک بچھڑا بنا لیا۔ سامری نے یہ کام کیا اور پھر قوم کو کہا کہ یہی خدا ہے تمہارا، کیونکہ اس میں سے آواز آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یروا انہم لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا،
کیا انہوں نے اتنا بھی نہیں دیکھا کہ نہ تو وہ بات کر سکتا ہے نہ انہیں کوئی راہ سجا سکتا ہے؟ معبود وہ ہوتا ہے جو راستہ بتائے، جو بات کرے، جو راستہ بتائے، جو رہنمائی کرے، وہ معبود ہوتا ہے۔ انہوں نے اس بچھڑے کو کہ جس کے اندر سے صرف بھاں کی آواز آتی تھی اس کو خدا سمجھ لیا اس کرشمے کی وجہ سے۔ وَلَمَّا سُقِطُوا فَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا۔ اب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، قوم کو احساس دلایا کہ یہ کیا تم نے؟ بچھڑے کی پوجا؟ کیا تم نے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی کہ اللہ کو نہیں پہچانتے ہو جو بچھڑے کو خدا بنا لیا؟ اس کو اللہ تعالیٰ تعبیر فرما رہے ہیں وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، جب انہیں اپنے ہاتھوں گراوٹ محسوس ہوئی، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہیں یہ پتہ چل گیا، پچھتاوا ہوا کہ ہم تو گمراہ ہو چکے، قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو ان کے 3 قسم کے گروہ تھے، ایک تو وہ جو شروع سے بہکے ہی نہیں تھے، دوسرے وہ جن کو موسیٰ علیہ السلام کے احساس دلانے سے احساس ہو گیا اور انہوں نے توبہ کر لی، تیسرے وہ جو اس کے بعد بھی ڈٹے رہے۔ تو انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ اگر آپ نے ہم پہ رحم نہ کیا، ہماری مغفرت نہ کی تو ہم بہت خسارے میں ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِی مِن بَعْدِی۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کے پاس واپس پلٹے اور بڑے افسوس اور غم و غصے کا اظہار کیا، اپنے بھائی کو پکڑا اور کھینچا اور اس کو کہا کہ آپ نے میرے پیچھے یہ کیسی خلافت نبھائی؟ بھائی نے اپنی عذر بیان کیا کہ میں اپنی قوم میں کمزور تھا، اگر میں لڑائی کرتا تو قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالتے، میں نے قوم کو جوڑ کر رکھنے کے لیے ان سے بالکل انتشار نہیں اپنایا، ہاں میں نے اپنی ذمہ داری پورے کرتے ہوئے ان کو منع ضرور کیا لیکن یہ باز نہیں آئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بھائی کے بارے میں یقین ہو گیا کہ وہ بے گناہ ہیں تو پھر انہوں نے قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ یا اللہ یہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کے اور ہمارے درمیان میں فیصلہ فرما، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے بارے میں جو فیصلہ نازل فرمایا سورہ بقرہ میں گزر چکا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالو، خود مارو ایک دوسرے پر تلواریں چلا کر۔ اس طرح جو بچڑے کے پجاری تھے ان سب کو ہلاک کر دیا گیا، یہی ان کی توبہ تھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو 40 راتیں گزاری تھیں اور اس کے نتیجے میں ان کو تختیاں دی گئی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اب اللہ کی رحمت سے تمہیں رسالت و نبوت کے ذریعے سے یہ پیغام مل چکا ہے، اب اس پر عمل کرو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مزید اپنی قوم کے لیے جو بچ گئی ان کے لیے دعائیں کیں، اور ان التجاؤں اور دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کہ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اے اللہ میری قوم ایسی بنا دے، میری قوم والوں کو ایسا بنا دے کہ یا اللہ ان پر تیری رحمت ہو، ان کی تو مغفرت فرما، اور وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، یا اللہ اس دنیا میں بھی ہماری بھلائیاں لکھ دے، آخرت میں بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے گویا اپنی قوم کے لیے اپنی قوم کو سب سے بہترین ہونے کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا آخرت کی ساری بھلائیوں میں بہترین امت تو وہ ہوگی جو عنقریب آئے گی۔ بس اکتبوہا، میں لکھوں گا یہ بات ان لوگوں کے لیے، للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، جو تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں گے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو رسول نبی امی کے پیچھے چلیں گے، جن کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی لکھا ہوا پائیں گے، اور یأمرہم بالمعروف، اور وہ کیا کریں گے، ان کو برائیوں سے روکیں گے، وینہی عن المنکر، اچھائیوں کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے، ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال قرار دیں گے، گندی چیزوں کو ان کے لیے حرام قرار دیں گے، ویضع عنہم اصرہم والاغلال، اور فرمایا ان سے ان کا بوجھ اور گلے کے طوق ہٹا دیں گے، التی کانت علیہم، جو ان پہ تھے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ، پس وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائیں گے، اس کی تعظیم کریں گے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور پھر اس نور کی پیروی کریں گے جو اس کے ساتھ اترا ہوگا، یعنی قرآن، اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہوں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ پیشن گوئی فرما دی کہ اے موسیٰ، آپ کی قوم ایک لمبا عرصہ تک رہے گی، اور انہیں وہ وقت نصیب ہوگا کہ یہ نبی امی کا زمانہ پائیں گے، اگر انہوں نے اس کی اتباع کی اور ان کے پیچھے چلے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اللہ نے گنوائے کہ آپ کے اوصاف میں سے ہے کہ آپ کے اوصاف تورات و انجیل میں لکھے ہوئے ہیں،
آپ کے اوصاف میں سے آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے، آپ کے اوصاف میں سے ہے کہ آپ پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام قرار دیں گے، آپ کے اوصاف میں سے ہے کہ یہودیوں پر جو مشکل احکام آئے تھے، چاہے وہ اللہ کی طرف سے حکمت کے تحت یہودیوں پر سخت احکام لاگو کیے گئے تھے یا بعض یہودیوں کے علماء کی طرف سے من گھڑت قسم کے سخت احکام لگائے گئے تھے، ان سب بوجھوں کو اور توقوں کو یہ نبی ان سے ہٹائے گا۔ اور یہاں یہ بھی اشارہ کر دیا گیا تھا کہ یہ رسول جو نبوت و رسالت لائیں گے، ان کے نبی ہونے اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ ان کے احکام میں تورات و انجیل کے احکام سے اختلاف بھی ہوگا، لیکن یہ اختلاف مضر نہیں ہے کیونکہ یہ فائدہ مند ہے۔ اور نبیوں کے اندر ویسے تو احکام کے اندر عموماً یکسانیت پائی جاتی ہے، لیکن کچھ اختلافی پہلو ایسے ہوتے ہیں جو زمانے کے احوال کے ساتھ ساتھ ضروری ہوتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا وہ ضروری احکام بھی اس نبی کے پاس ہوں گے، لہٰذا اے موسیٰ آپ کی قوم کے لوگ جو اس نبی پر ایمان لائیں گے، اس کی مدد کریں گے، اس کے ساتھ دیں گے، تو وہ ضرور دنیا آخرت کی بھلائیاں پائیں گے، اور جن لوگوں نے اس نبی کا ساتھ نہ دیا وہ دنیا کے اندر تو کوئی بھلائی پا سکتے ہیں لیکن آخرت کی بھلائیوں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گے۔ قل یا ایھا الناس، اب اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پیغمبر اب آپ ان کو دعوت دے دیں کہ اے ساری کائنات کے انسانوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، الذی لہ ملک السماوات، وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کی جس کے پاس حکومت ہے، لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، اور کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، وہی زندگی دیتا ہے وہ موت دیتا ہے، وآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، اور ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس کے اس نبی پر جو امی ہے، جس نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا ہے، الذی یؤمن باللہ، اور وہ رسول ایسا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وکلماتہ، اللہ کی کلمات اور باتوں پر ایمان رکھتا ہے، واتبعوہ، اور اسی رسول کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، رہی بات کہ یہودی تو اکثر ایمان والوں کے مخالف رہے ہیں اور ان کی تو بہت برائیاں پیچھے گزر چکی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، سارے یہودی ایک جیسے نہیں تھے، کچھ اچھے بھی تھے، کچھ انصاف پسند بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور لا چکے ہیں۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بڑے عالم تھے، وہ بھی ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی، اور جو ایمان نہیں لائے ہیں، ضد پر اڑے رہیں، تو ان کی اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی کچھ چیزیں ذکر فرمائی وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَیْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، ہم نے بنی اسرائیل کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ خاندانوں میں تقسیم ہونے کے بعد ان کا آپس میں نظم و نسق چلانا آسان ہوگا، کیونکہ جب تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس کو ایک نظم کے تحت چلانا مشکل ہو جاتا ہے، پھر ان کو مختلف گروہوں میں بانٹ کر ہر ایک کا ایک سردار مقرر کیا جائے، اور ان سرداروں سے جو ہے وہ سرداروں پر حکمرانی کرتے ہوئے ان سرداروں کو پابند کیا جائے کہ وہ اپنے اپنے قبیلے، اپنے اپنے اس جماعت کے جو ہیں وہ مددگار بنیں اور ان کے اوپر احکام نافذ کریں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہترین انتظامی صورت میں پرونے کے لیے الگ الگ خاندانوں میں بانٹ کر ان پہ سردار مقرر کیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ، اب اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ واقعی یہ 12 قبائل کا انتظامی معاملات آسان ہوئے تھے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا تھا وادی تیہ میں اور ان کو پانی دستیاب نہیں تھا، تو اللہ نے فرمایا پتھر پر لاٹھی ماریے، فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَیْنًا، تو 12 چشمے پھوٹے، ہر چشمہ ایک قبیلے کے لیے، تو اب لڑائی جھگڑے سے بچ جائیں گے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک نے اپنے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ پھر یاد کرو جب ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا تھا، تمہیں منہ سلوہ جیسی نعمتیں دی تھی، پاکیزہ روزی عطا کی، لیکن فرمایا وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تو ان پر ظلم نہیں کیا تھا، اللہ نے تو انعامات دیے۔ کس وقت؟ جب وادی تیہ میں سرگرداں تھے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کے نتیجے میں، تو اس وقت بھی اللہ کے انعامات ان پر برس رہے تھے، اور جب انہیں کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر سکونت اختیار کر لو اور وہاں جو کھانا چاہتے ہو کھا لو، جب انہوں نے منہ و سلوہ سے اکتاہٹ کا اظہار کیا اور کہا ہمیں معمولی درجے کی سبزیاں اور ترکاریاں چاہیے، دالیں چاہیے، اللہ نے فرمایا جاؤ بستی میں چلے جاؤ، وہاں سے ملے گا، لیکن قولوا حطۃ وادخلوا الباب سجدا، 2 حکم دیے تھے، ایک تو یہ کہ حطۃ کہتے جانا، دوسرا جھکتے ہوئے جانا، انہوں نے دونوں کی خلاف ورزی کی۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، انہوں نے اس قول کو بدل ڈالا جو انہیں کہا گیا تھا، حطۃ کی جگہ حنطۃ، گندم چاہیے، اور جو سجدہ کرتے ہوئے جانا تھا اس کی بجائے تکبر کرتے ہوئے سرین کے بل گھسٹتے ہوئے گئے، تو فرمایا دونوں احکام بدل ڈالے۔
یہ ان کے شکر کا امتحان تھا جس میں یہ فیل ہو گئے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ایک اور بنی اسرائیل کی قوم کی طرف اشارہ فرمایا ان سے پوچھئے تو صحیح ان بستی والوں کے بارے میں جو سمندر کے کنارے رہتی تھی، اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، اور وہ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے آگے بڑھ گئے، انہیں ہفتے کے دن کو کاروباری دن بنانے کی بجائے عبادت کا دن بنانے کو کہا گیا۔ انہوں نے ہیلے بہانے سے مچھلیاں شکار کر کے اس دن کو بھی عبادت کی بجائے کاروبار کا بنا کر اللہ کا کے احکام کا مذاق اڑایا۔ اللہ نے ان کو بندر و خنزیر بنا دیا۔ فرمایا اب تم نصیحت حاصل کرو ان سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحِينَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور فرمایا ہم نے اہل کتاب کو دنیا کے مختلف جماعتوں میں بانٹ دیا، چنانچہ ان میں نیک لوگ بھی ہیں اور کچھ دوسری طرح کے لوگ بھی ہیں، اور ہم نے انہیں اچھے اور برے ہر حالات سے آزمایا، لعلہم یرجعون، شاید کہ راہ راست کی طرف لوٹ آئیں۔ پھر کیا ہوا؟ فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب یاخذون عرض ھذا الادنی، کتاب تورات تو انہوں نے خود مانگی تھی کہ اللہ سے کہ یا اللہ میں دستور دے جس کے مطابق ہم زندگی بسر کر سکیں۔ جب اللہ نے تورات جیسا بہترین دستور انہیں عطا فرما دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر نسل در نسل ان کے بعد ان کے نااہل جانشین پیدا ہوئے جو اس کتاب کے وارث بن گئے، یاخذون عرض ھذا الادنی، اور وہ اس کتاب کو رشوت دے کر بیچنے لگ گئے، غلط فتوے دے کر غلط باتیں بتا کر اس پر رشوت لینے لگ جائے، اور رشوت لے کر غلط مسئلہ بتا کر وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، پھر بھی کہا کرتے ان قریب ہماری مغفرت و بخشش ہو جائے گی۔ غلطی تو ہم سے ہوئی ہے کہ ہم نے رشوت لے کر یہ حکم بدل دیا، لیکن امید ہے کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے گا۔ اور ظاہر ہے کہ بخشش کے لیے تو توبہ شرط ہے، اور توبہ کا لازمی حصہ ہے کہ آئندہ گناہ سے پرہیز کیا جائے، لیکن ان کی حالت یہ ہے وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اگر دوبارہ ان کو کوئی رشوت دے تو دوبارہ لینے کو تیار بیٹھے ہیں۔ یعنی یہ جو پچھلی بات انہوں نے کہی تھی ان قریب ہماری مغفرت ہو جائے گی، یعنی ہم معافی مانگ لیں گے، تو معافی مانگنے کا تعلق تھا آئندہ نہ کرتے، آئندہ پھر جب رشوت لینے کو تیار بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کو دنیا کمانے کی ایک چیز بنا دیا ہے، اس سے زیادہ ان کے پاس کتاب اللہ کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب اللہ یقول علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ، کیا یہ بھول گئے کہ ان سے اللہ نے اس کتاب کے ذریعے معاہدہ لیا تھا پختہ طریقے سے کہ یہ اللہ پر کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے اور وہی باتیں آگے پڑھائیں گے اور سکھائیں گے جو اس کتاب میں ہیں۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور یہ بھی ان سے معاہدہ لیا گیا تھا کہ دیکھو آخرت کا بہترین گھر انہی کے لیے جو تقوی اختیار کریں گے۔ کیا یہ لوگ اس بات کی عقل نہیں رکھتے؟ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، اور جو لوگ اس کتاب کو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، تو ہم ایسے ہی اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، ایسے لوگوں کا تو اجر ضائع نہیں، لیکن انہوں نے اس کے خلاف کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے یہ کیا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، یاد کرو جب ہم نے پہاڑ ان کے سروں پر اٹھا دیا اور ایسے جیسے کوئی سائبان ہو، وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہیں یہ گمان ہو چلا تھا کہ یہ پہاڑ تو اب ان پر گرنے ہی والا ہے، اور حکم دیا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور جو چیزیں اس میں ہیں ان پر عمل کرو تاکہ تم بچ جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ پہاڑ سروں پہ رکھ کے اللہ نے ان سے پھر کتاب کا عہد لیا اور انہوں نے کہا ہم اب مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے، لیکن پھر اسی کی خلاف ورزی شروع کر دی، پھر اس کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ یہاں پر رک کر ایک سوال یہ ہے کہ پہاڑ سر پہ رکھ کے کتاب منوانا یہ تو گویا اکراہ ہے، جبر ہے دین میں، اور جب کہ لا اکراہ فی الدین کہہ رہا ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے، تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ کتاب انہوں نے خود مانگ کر لی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے ایمان لانے کے بعد پھر جانے پر یہ تنبیہ کے لیے کتاب ان کے سروں پر کھڑی کی، یعنی گویا کوئی شخص جب ایمان لا چکا ہو، مان چکا ہو، پھر اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس خلاف ورزی پر سزا اور تنبیہ ہوتی ہے۔ انہوں نے بھی کتاب پہلے مانی ہوئی تھی لیکن اب اس کی خلاف ورزیاں کرنے لگ گئے، اللہ نے سروں پہ کتاب پہاڑ رکھ کر فرمایا کہ اب کتاب کو مانو، تو اس طرح سے ان سے یہ منوایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کرائی کہ یہ معاہدہ بنی اسرائیل سے کتاب میں لی گئی، انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، اب ہر انسان سے بھی ایک معاہدہ لیا گیا ہے اور اس معاہدے کو عہد الست کہتے ہیں۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّةً، اللہ فرماتے ہیں کہ
اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وقت یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے آدم کے بیٹوں کی پشت سے ان کی ساری اولاد کو نکالا تھا اور ان کو خود اپنے اوپر گواہ بنا کر پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ اس لیے معاہدہ لیا تھا کہ تم قیامت کو یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے غافل تھے، بے خبر تھے، ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور دوسری بات او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، کہ ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے، ہم نے وہی کرنا تھا جو ہمارے بڑے کرتے آ رہے تھے، لہٰذا ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم سب سے معاہدہ لے چکے ہیں اور تم سب کو رب العالمین ہونے کا جو ہے ہمیں بتا چکے ہوئے ہیں عہد الست کے ذریعے سے، تو اس لیے یہ تمہارا جواب نہیں ہے۔ افنہلکوا نہ بما فعل المبطلون، اور کہیں تم یہ نہ کہہ دو کہ یہ باطل اور بڑے لوگ جو ہمارے گزرے، بڑے آباء و اجداد گزرے، ان کے باطل کاموں کی وجہ سے سزا ہمیں کیوں مل رہی؟ تو فرمایا کہ سزا تمہیں تمہارے اپنی عہد کی توڑنے کی وجہ سے مل رہی ہے، چونکہ یہ عہد تم سے بھی لیا گیا تھا۔ اب یہاں سوال رہ جاتا ہے کہ یہ عہد تو ہم بھول چکے ہیں، ہمیں تو یہ عہد الست یاد ہی نہیں ہے کہ کب ہم سے عہد لیا گیا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو یہ عہد ہے اس کی ہم حقیقت اور اس کی شکل تو بھول چکے ہیں، مگر ہمارے طبیعتوں میں اس کے اثرات اب بھی باقی ہیں، اور اگر ہمارے مادی خواہشات کے گرداب کو تھوڑا سا ہٹایا جائے اور انسان کو اس کی صحیح فطرت پہ لایا جائے تو اب بھی انسان اس عہد کو یوں اپنے دل میں تازہ پاتا ہے کہ گویا جیسے کوئی کھوئی ہوئی چیز ابھی مل گئی۔ اس لیے اس اثرات میں کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا، اللہ کے سامنے جھکنا، یہ ہر انسان کی فطرت میں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو حالات و واقعات غلط جگہ پہ ڈال کر کہتے ہیں کہ اب اس کے سامنے جھکو، وہ کسی بت کی پوجا کرتا ہے، چاند سورج ستاروں کی پوجا کرتا ہے، اپنی خواہشات کی پوجا کرتا ہے، تو یہ اصل میں اس تعارف کے نہ ہونے اور اس کے بھلا دینے کی وجہ سے جب صحیح تعارف سامنے آ جاتا ہے کہ اللہ ہی ہے جس کے سامنے جھکنا ہے، تو انسان اس کے جھکنے میں وہ عافیت، وہ لذت محسوس کرتا ہے، گویا اسے کوئی کھوئی ہوئی لذت واپس مل گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک انسان کے بہکنے کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس واقعہ کو ہمارے لیے عبرت و نصیحت بناتے ہیں۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو اس شخص کا واقعہ پڑھ کر سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائی تھی، مگر وہ ان کو بالکل چھوڑ کر ان سے باہر نکل گیا، جیسے سانپ اپنی کتلی سے باہر نکل جاتا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ كَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ شیطان کے پیچھے ایسا لگا کہ وہ بہکے ہوئے گمراہ لوگوں میں شامل ہو گئے۔ حضرات مفسرین نے اس آیت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس میں بلعام بن باعور کی طرف اشارہ ہے، جو فلسطین کے علاقے موآب کا رہنے والا ایک عابد اور زاہد اور اللہ کی کتاب تورات کا عالم تھا، بڑا عابد تھا، اتنا عبادت گزار کہ اس کی دعائیں کثرت سے قبول ہوتی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس علاقے پر حملہ آور ہونے لگے اور یہاں پر جو بت پرست قوم تھی انہوں نے اس عابد زاہد سے کہا بادشاہ وقت نے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کر دو تاکہ ہم ان کی دشمنی سے بچ جائیں۔ اس پر اس نے انکار کیا کہ میں اللہ کے نبی کے خلاف دعا نہیں کر سکتا، کہیں مجھے ہی اس کا نقصان نہ ہو جائے۔ بادشاہ نے اس کو لالچ دلایا، اور بعض حضرات نے یہ ذکر کیا کہ یہ خود لالچ میں نہیں آیا بلکہ اس کی بیوی کے ذریعے لالچ دلایا گیا، اور لالچ میں آ کر اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کر دی، جس کے نتیجے میں اس کی زبان لٹک گئی، اور اس نے جو بددعائیں ان کے لیے کی تھیں وہ ان کے اپنے حق میں، ان کے اپنے خلاف بددعائیں ہونے لگیں۔ تو اس نے پھر اپنے بادشاہ اور اپنی قوم والوں کو مشورہ دیا کہ اب ایک ہی حل ہے، بنی اسرائیل سے اگر تم چاہتے ہو کہ چھٹکارا پالو اور ان کا وہ مقابلہ تمہارا نہ کر سکیں، اس کا ایک ہی حل ہے کہ تم بنی اسرائیل کے خیموں میں اپنی خوبصورت لڑکیوں کو بھیج دو۔ جب وہ اس بدکاری و برائی کے اندر مبتلا ہوں گے تو اللہ کی رحمت ان سے رک جائے گی، اور اس بدکاری کے نتیجے میں وہ تم پر کبھی غالب نہیں آ سکیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بنی اسرائیل اس فتنے میں مبتلا ہو گئے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر طاعون کا عذاب بھیجا اور وہ اس وجہ سے شکست خوردہ ہو گئے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس شخص کا نام نہیں لیا، صرف اشارہ کیا ایک ایسے شخص کے بارے میں کہ جس کو احکام کا پتہ تھا، اللہ کی آیتوں سے واقف تھا، عبادت گزار تھا، اور پھر اس کے بعد اس کی جب خواہشات اس کے علم پر غالب آ گئیں، اس کی عبادت پر غالب آ گئیں، تو مادیت کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا کر دیا جس کی مثال دی۔ فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال شہوت پرست کتے کی سی ہو گئی۔ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، کتے کی صفت یہ ہے
کہ اگر وہ کتا حملہ آور ہو تو تب بھی اس کی زبان لٹک رہی ہوتی ہے اور وہ ہانپ رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ حملہ نہ کرے تب بھی ہانپ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ اس کا ہانپنا، رالیں ٹپکانا اس کے اندر حرص کی بھی علامت ہے، اس کی شہوت کی بھی علامت ہے۔ کتے کے اندر یہ دو چیزیں ہیں، شہوت حرص، اور اس کے اندر بھی یہ دونوں باتیں پائی گئیں۔ ایک تو یہ کہ بیوی کی وجہ سے گمراہ ہوا، اور دوسرا مال کے لالچ اور حرص کی وجہ سے گمراہ ہوا، تو یہ دو چیزیں اس کے گمراہی کا سبب بنی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کی مثال بیان کی اور فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، آپ لوگوں کو یہ مثال بیان کر کے سنا دیں اور بتائیں تو صحیح، شاید کہ وہ اس بات سے غور و فکر کر کے نصیحت لیں۔ اور ساء مثلاً القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ یعنی یہ اس شخص کو کتے کی مثال قرار دینا بہت بری مثال ہے۔ تو لوگ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا چاہتے ہیں، اللہ کی آیتوں کی نفی کرنا چاہتے ہیں، اپنی مادیت میں اپنے مفاد پرستی کے پیچھے لگ کر اللہ کے احکام سے روگردانی کرتے ہیں، ان سب کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے ساتھ دی اور یہ نتیجہ بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ ایسے انسان جو دنیا کی مادیت میں مغلوب ہو جاتے ہیں اور پھر مادہ پرستی میں لگ کر اللہ کے احکام کو فراموش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کبھی بہت بڑے جن کو درجے ملنے ہوتے ہیں وہ بھی ان درجات سے بہت پستی میں چلے جاتے ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اللہ فرماتے اگر ہم چاہتے تو اس کو بہت بلندی پر لے جاتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن یہ شخص خود زمین کے ساتھ جھک گیا، یعنی زمینی سفلی خواہشات میں ڈوب گیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنے خواہشات کے پیچھے ہو لیا، جس کی وجہ سے بلند درجوں سے محروم ہو گیا۔ تو بلند درجوں سے محرومیت کا سبب دنیا کی نفسانی خواہشات بھی ہیں، ان پر قابو پانا ہی اللہ کے ہاں بلند مرتبے پانے کے لیے ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بہت سارے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر ان سے حق کو دیکھتے نہیں، اور ان کے پاس کان ہیں مگر حق بات کو سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہی وہ لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک ھم الغافلون، اور ان کے جانوروں سے بدتر بننے کی وجہ یہ ہے کہ یہ غفلت کا شکار۔ انسان کے اندر فکر پیدا ہو جائے کسی کام کی تو یہ فکر بہت دور تک لے جاتی ہے، بہت اونچا لے جاتی ہے، اور انسان کے اندر غفلت آ جائے، غفلت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ فرمایا ان کے پاس دل، دماغ، سارے اعضاء اللہ نے دیے لیکن ان کا صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے یہ جانوروں کی جانب ہو چکے ہیں، جانوروں کی مانند ہو چکے ہیں، اور جانوروں کی طرح ہو کر جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اور یہاں جو یہ فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، ہم نے پیدا ہی ان کو جہنم کے لیے کیا ہے، دراصل یہ ان کے انجام کو بتانا مقصود ہے کہ کچھ لوگ اپنے اعمال و کردار سے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ بنے ہی اس کے لیے، بنے تو اس کے لیے نہیں ہے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، پیدا تو سارے جن و انسانوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، لیکن جو عبادت نہیں کرتے اور نتیجتاً جہنم میں پہنچ جاتے تو ہم کہتے ہیں یہ پیدا ہی جہنم کے لیے ہوئے تھے۔ یعنی کوئی بندہ جب کسی کام کو ایسے طریقے سے کرتا ہے کہ وہ اس کام میں بہت فٹ ہو جاتا ہے، ماہر ہو جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے یہ بندہ تو اسی کام کے لیے پیدا ہوا ہے۔ تو فرمایا ان کے جہنمیوں والے اعمال سے یوں لگتا ہے جیسے یہ پیدا ہی جہنم کے لیے ہوئے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ فرماتے ہیں اللہ کے کتنے پیارے پیارے نام ہیں، انہی ناموں سے اللہ کو پکارا کرو، انہی ناموں سے اللہ کو سے التجائیں کیا کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب ان کو ان کے کیے کا بدلہ ضرور مل جائے گا۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور فرمایا لوگوں میں اچھے برے سبھی لوگ ہیں، کچھ ایک جماعت ایسی ہمیشہ سے رہی اور رہے گی جو حق کا راستہ دکھاتی رہے گی اور حق اور انصاف پر کام کرتی رہے گی، اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں گے اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑیں گے ایسے طریقے سے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور یقین جانو کہ میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر و چال بہت مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی تدبیروں سے ڈرو۔ اور رہ گئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو لوگ اعتراضات کرتے آپ کی باتوں پر، آپ کی نفی کرنے کے لیے، کہتے کہ یہ تو مجنون ہیں، یہ دیوانوں والی باتیں کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور کھوکھلی ہڈیاں جب مٹی میں مل جائیں گی تو ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ کیسی دیوانوں والی باتیں۔ فرمایا اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، بھلا کیا ان لوگوں نے سوچا نہیں کہ ان کے صاحب میں، ان کے ساتھی میں کسی قسم کی کوئی جنون کی بات نہیں ہے،
ان هو الا نذیر مبین، وہ تو آنے والے وقت سے ڈرانے والے ہیں، آگاہ کرنے والے ہیں۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، کیا انہوں نے غور نہیں کیا جو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم، اور کیا انہوں نے غور نہیں کیا اس بات پر کہ ان کی مدت بالکل قریب آ لگی ہے، موت تمہارے سر پہ کھڑی ہے۔ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، اتنی ساری واضح باتوں کے بعد اور کون سی بات پہ یقین کرو گے؟ اللہ تعالیٰ مرنے کی، قبر کی، آخرت کی، حشر کی ساری باتیں کھول کر، اور پھر اللہ اپنی قدرت کے سارے نظائر دلائل دے کر تمہیں سمجھاتے ہیں اللہ کی وحدانیت، توحید پہ ایمان لاؤ، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر ایمان لاؤ، حساب کتاب کو مانو، تو فرمایا کون سی اس کے بعد اور بات ہے جو تمہیں دلیل کی بات کی جائے اور عقل و انصاف کی بات سمجھائی جائے، اور جس کے بعد تم کہو کہ واقعی یہ تو عقل و دانش کی بات کی ہے، یہ مجنونانہ دیوانہ بات یہ نہیں ہے۔ فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، پھر جب یہ ہر طرح کے دلائل، آخرت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے دلائل سے تھک جاتے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں، تو پوچھتے ہیں اچھا پھر وہ قیامت کب آنے والی، اس کا وقت تو بتائیں۔ قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، اس کے وقت کو کھینچ کر لانے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ ثقلت فی السماوات والارض، یہ بات یاد رکھو، آسمانوں اور زمینوں میں قیامت بہت بھاری چیز ہے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، لیکن وہ تمہارے پاس اچانک آ جائے گی، اچانک نمودار ہوگی۔ اور یسألونک کأنک حفی عنہا، اور یہ لوگ آپ سے اس طرح قیامت کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں کہ جیسے آپ نے اس کی پوری تحقیق کر لی ہو، آپ اسی جستجو میں لگے ہوں کہ قیامت کب آئے گی، کب آئے گی، کب آئے گی، آپ اس ٹو میں لگے ہوئے ہیں، تو اب یہ پوچھتے ہیں اچھا پتہ چلا کب آئے گی، پتہ چلا کب آئے گی قیامت۔ قل انما علمها عند اللہ، آپ کہہ دیں کہ اس کی حقیقت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کے معلوم نہ ہونے کی حقیقت کو نہیں پہچانتے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، آپ کہہ دیں قیامت تو دور کی چیز ہے، میں تو اپنی ذات کے بارے میں اپنے نفع کو نہیں جانتا، اپنے نقصان کو نہیں جانتا، میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، ہاں مگر جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور فرمایا آپ کہہ دیں اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اپنے لیے بہت ساری بلائیوں کی باتیں جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور بہت ساری تکلیف دہ چیزیں میں اپنے سے ہٹا پاتا۔ ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کہ آنے والے وقت سے تمہیں آگاہ کرنے والا، ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری سنانے والا ہوں، لقوم یؤمنون، یقین والوں کے۔ یہ جو جملہ آپ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا کہ آپ ان کو کہہ دیں میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور دوسری بات کہ میں علم غیب نہیں رکھتا، اگر میرے پاس علم غیب ہوتا تو میں بہت ساری بلائیاں جمع کر لیتا اور بہت سارے نقصانات سے اپنے آپ کو بچا لیتا، کیونکہ جس آدمی کو پتہ ہو کہ فلاں چیز میں یہ فائدہ ہونے والا ہے تو وہ فائدے والی چیز وہ خود حاصل کر لے گا، اور جس چیز کے بارے میں پتہ چل جائے اس میں نقصان ہونے والا ہے تو اس نقصان کو اپنے سے دور کر دے گا۔ تو ظاہر ہے کہ آنے والے نقصان سے بچاؤ کے لیے پہلے سے پتہ ہو کہ یہ راستہ لٹتا ہے تو بندہ اس راستے پہ جائے کیوں، بندے کو پتہ ہو کہ یہ چیز کھانے سے یہ نقصان ہو جائے گا، اس میں تو زہر ملا ہوا ہے تو وہ زہر کھائے کیوں۔ تو علم غیب رکھنے کی وجہ سے فرمایا بہت ساری بلائیاں میں حاصل کرتا، بہت سارے نقصان سے بچتا، حالانکہ مجھے نقصان بھی ہوتا ہے، مجھے خیر بھی پہنچتی ہے، خیر بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف سے۔ اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وجعل منہا زوجہا لیسکن الیہا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے شرک کی آغاز کیسے ہوا اس کے حوالے سے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، اور یہ بھی عمومی واقعہ ہے، اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے کہ یہ خاص آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے یا فلاں کا واقعہ ہے۔ بعض حضرات اس کو خاص آدم و حوا کا واقعہ قرار دیتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی آیات سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ یہاں مطلق کہا گیا ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے ایک جان سے پیدا کیا، وجعل منہا زوجہا، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کے ساتھ اس کے جوڑے کو، لیسکن الیہا، تاکہ اس کو تسکین حاصل ہو۔ فلما تغشاہا حملت حملا خفیفہ، پھر جب مرد عورت کو ڈھانپ لیتا ہے اور اس کو خفیف حمل ٹھہر جاتا ہے، فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما، پھر ایسا ہوا کوئی بھی اولاد آدم میں سے ایسا جوڑا تھا جن کو حمل ٹھہرا تو وہ اللہ سے دعائیں مانگنے لگے، لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، یا اللہ اگر تو نے ہمیں صحیح سالم اولاد عطا کی ہم تیرے بہت شکر گزار بندے بن جائیں۔ فلما آتاہما صالحا، اللہ نے ان کو صحیح سلامت صالح نیک اولاد دے دی، جسم کے اعتبار سے اعضاء کے کامل اولاد دے دی، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو وہ فوراً اللہ کا شریک ٹھہرانے لگتے۔ یہ دراصل انسانوں کی فطرت کو بیان کرنا مقصود ہے۔
یہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب ایک چیز کے اسباب پیدا ہو رہے ہوں، جب ایک چیز ہو رہی ہو تو اس وقت یہ چاہتا ہے یا اللہ تیرے بس میں سب کچھ ہے، یا اللہ ہمارے لیے بھلائی کو آسان فرما، ہمارا بچہ صحیح الاعضاء پیدا فرما، کامل الخلقت پیدا فرما، اگر ایسا ہو گیا ہم تیرے شکر گزار بن جائیں گے۔ اور لیکن جب وہ ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں تو جعلا لہو شرکاء فیما آتاہما، اللہ نے جو ان کو چیز دی ہوتی ہے اس کے بارے میں اللہ کا اوروں کو شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ وہ اوروں کو شریک کیا ہے؟ مثلاً یہ کہ بالکل جو مشرک ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ اللہ نے نہیں دیا، ہمارے فلاں بت نے دیا، فلاں پیر نے دیا، فلاں نے دیا، دوسروں کی طرف منسوب۔ اور بعض لوگ جو اس سے کم درجے میں شرک میں مبتلا ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو منسوب کرتے ہیں اسباب کی طرف، مسبب الاسباب کو چھوڑ کر اسباب کی طرف نسبت کر کے کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹری علاج سے یوں ہو گیا، اور فلاں کام ہم نے بر وقت کر لیا اس سے دیکھو یہ فائدہ ہو گیا۔ تو وہ اپنی کام یا اپنی ان اسباب کی طرف جوڑنے لگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فتعال اللہ عما یشرکون، اللہ بہت بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جن کو وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں اللہ کا، اور بجائے اللہ کی طرف چیزوں کی نسبت کرنے کے چیزوں کی طرف کرتے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، فرمایا کیا تم ایسی چیزوں کو اللہ کا شریک بناتے ہو جو خود پیدا شدہ ہیں، اور اللہ تو سب چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، اور وہ چیزیں جن کی طرف تم اللہ کا برابر ٹھہرا کر ان کو منسوب کر رہے ہو وہ نہ تو کسی چیز کے نقصان کے مالک ہیں نہ مدد کے مالک ہیں، وہ تو خود مدد کے چاہنے والے ہیں، وہ تو اپنی ذات کے لیے مدد چاہنے والے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اگر آپ ان کو رہنمائی کے لیے پکاریں وہ آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتے۔ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، اور برابر ہے آپ ان کو پکاریں یا آپ خاموش رہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض مشرکین اس بات سے ڈراتے کہ آپ ہمارے بتوں کی کمزوری اور ان کے نفع نقصان کے مالک نہ ہونے کو جو بیان کرتے ہیں اس سے آپ کا نقصان ہو جائے گا، کہیں ہمارے بت آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے آپ ان سے پوچھے تو صحیح، کیا یہ بت جن کو تم پکارتے ہو کیا یہ تمہیں کوئی رہنمائی دے سکتے؟ اگر یہ واقعی پکارنے سے بات سننے والے ہیں تو انہیں چاہیے کہ جواب بھی دیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم دعوے میں سچے ہو کہ یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں تو انہیں تمہاری باتوں کا جواب دینا چاہیے۔ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا، کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے چلیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جس سے پکڑیں؟ کیا ان کی آنکھیں جس سے دیکھیں؟ کیا ان کے کان ہیں جس سے سنیں؟ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِي فَلَا تُنظِرُونَ، فرمایا ٹھیک ہے تم اپنے ان مشرکین سے کہہ دو اپنے خداؤں کو پکارو اور میرے خلاف ان کو کر دو، اور پھر مجھے مہلت نہ دو، جو میرا بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو۔ کیوں؟ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا حمایتی اور میرا ولی وہ اللہ ہے جس نے کتاب اتاری ہے، اور وہو یتولی الصالحین، سارے نیک بندوں کا ولی اور رکھوالی کرنے والا وہی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جملہ فرمایا وہو یتولی الصالحین، یہ جملہ بہت ہی آب زر سے لکھنے کے قابل ہے کہ سارے نیک لوگوں کی رکھوالی کرنے والا اللہ ہی ہے۔ تو نیک لوگوں کو اللہ پر اعتماد رکھنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، فرمایا جن کو اللہ کے ماں سوا پکارا جاتا ہے وہ نہ تو اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تدعوہم الی الہدیٰ لا یسمعون، اگر تم ان کو رہنمائی کے لیے پکارو وہ سنتے نہیں۔ وتراہم ینظرون الیک، آپ ان بتوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہم لا یبصرون، حالانکہ وہ نہیں دیکھ رہے۔ یا اسی طرح مشرکین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے، آپ کی باتیں سن رہے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، یہ مشرکین جو شرک میں مبتلا ہیں، آپ ان کو یہ دلائل سنا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کی طرف آنکھیں لگا کر یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کو بات سمجھ میں آ رہی، اب یہ شرک سے باز آ جائیں گے، اللہ کی توحید کو ماننے والے بن جائیں گے۔ فرمایا وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ تو آپ کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے، وہ تو آپ کے اندر عیوب تلاش کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی باتوں میں خامیاں تلاش کرنے کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ تو دشمنی کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی آپ کے فائدے کے لیے اور ماننے کے لیے تھوڑی دیکھ رہے۔ اب اس بات پر ظاہر ہے کہ جو لوگ بظاہر اپنائیت کا احساس دلائیں اندر سے دشمن ہوں، ان پہ غصہ آتا ہے، دشمنی کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اللہ فوراً سفارش کرتے ہیں خذ العفو وامر بالعرف، اے پیغمبر آپ درگزر کا رویہ اپنائیں، لوگوں کو صرف نیکی کا حکم دے دیں، واعرض عن الجاہلین، اور آپ ان جاہلوں کی طرف دھیان بھی مت دیں، ان کے ساتھ اس طرح جیسے وہ جاہل ہیں آپ بھی ان کے ساتھ ویسا معاملہ اور سختی کا رویہ اپنائیں گے تو اس سے آپ کا اپنا نقصان ہوگا، ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، وہ تو پہلے ہی جاہل ہیں۔
تو آپ ان کے ساتھ جہالت والا معاملہ نہ کریں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور فرمایا اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی تمہیں کچوکا لگ جائے تو اللہ کی پناہ مانگ لو۔ کچوکے سے مراد وسوسہ ہے، شیطان دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اگر کوئی برائی کا خیال آئے یا نیکی سے رکنے کا خیال آئے، فوراً سمجھیں کہ شیطان حملہ ور ہے، شیطان حملہ ور ہے۔ فوراً چوکنے ہو کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگ لو۔ وہ پناہ مانگنا کیا ہے؟ وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اور فرمایا جن لوگوں نے تقوی کی راہ اختیار کی ہے، انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آ کر چھوتا بھی ہے تو وہ فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، چنانچہ اچانک ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ فاذا هم مبصرون، اچانک وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں، او یہ تو شیطان کا دھوکہ تھا، او ہم دیکھنے لگے تھے، شکر ہے اللہ نے بچا لیا۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ۔ اور جو شیطان کے بھائی ہیں ان کو یہ شیطان گمراہی میں گھسیٹے پھرتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ گمراہی سے باز نہیں آتے۔ فرمایا یہ دیکھو اپنے بارے میں، اگر تو تمہیں ہوشیاری حاصل ہو جاتی ہے، تم چوکنے ہو جاتے ہو، ہوشیار ہو جاتے ہو، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شیطان حملہ ور ہے، اور فوراً اسے پناہ مانگ کر اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہو، تو شیطان سے بچنے کی یہ جو بات تمہیں حاصل ہے، یہ علامت ہے کہ تم شیطان کے دوست نہیں ہو۔ اور جن کو شیطان بہکائے اور پھر ان کو احساس بھی نہ ہوتا ہو، وہ شیطان کے بہکاوے میں ہی چلتے رہیں، تو شیطان کے یار اور دوست بن چکے ہیں، لہٰذا وہ شیطان کے چنگل سے اب نکلنا ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ آخری سورہ اعراف کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے پڑھے اور سنے جانے کے بارے میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے جو بصیرتوں کا مجموعہ ہے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے اس کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، جب اس کو پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کو غور سے سنا کرو، وَأَنصِتُوا، خاموش رہا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ۔ آگے ذکر کے بارے میں فرمایا اپنے رب کا صبح شام ذکر کیا کرو، اپنے دل میں بھی عاجزی اور خوف کے جذبات کے ساتھ، اور زبان سے بھی، اور آواز بلند کیے بغیر بھی، اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے اور اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ اور فرمایا یاد رکھو جو فرشتے تمہارے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر کر کے منہ نہیں موڑتے، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے آگے سجدہ ریز رہتے ہیں۔ تو قرآن کے حوالے سے تو یہ بات فرما دی کہ قرآن جب پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنو۔ اور حضرات مفسرین اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو تلاوت ہے، چاہے یہ عمومی طور پر ہو رہی ہو تب بھی اس کو سنا جائے اور خاموشی اختیار کی جائے، چاہے وہ نماز میں پڑھی جا رہی ہو تو نماز کے متعلق بھی یہی ہے کہ جب قرآن بلند آواز سے پڑھا جا رہا ہے یا صرف تلاوت ہی ہو رہی ہے، چاہے سری نماز میں ہی کیوں نہ ہو، تو اس میں خاموشی کا حکم ہے۔ اور فرمایا من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، جو امام قرات کرتا ہے تو مقتدی کی قرات، امام کی قرات مقتدی کی قرات شمار ہوتی ہے، لہٰذا اس وقت خاموشی رہنے کا تو حکم اس وقت بھی ہے، اور جب بلند آواز سے قرات کرے فاستمعوا تو اس وقت سننے کا حکم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ سورۃ الانفال مدنی سورت ہے، اور مدینے میں یہ اس زمانے میں نازل ہوئی ہے جب غزوہ بدر پیش آ چکا تھا۔ انفال نفل کی جمع ہے، نفل مال غنیمت کو بھی کہتے ہیں، اسی حوالے سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے یسألونک عن الانفال۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت کے بارے میں فیصلے کا اختیار اللہ کو ہے اور اس کے رسول کو ہے۔ اس حوالے سے چونکہ یہ صورت ہے اس لیے اس بات کو پہلے اس کے پس منظر کو تھوڑا سا ہمیں یاد کرنا ہوگا کہ غزوہ بدر کیسے پیش آیا، اور یہ مال غنیمت کا جو معاملہ ہوا جس کے متعلق سوال پیدا ہوا، یہ سوال کیوں کر پیدا ہوا۔ تو پہلے یہ ہے کہ غزوہ بدر کیسے پیش آیا۔ 13 سالہ مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بہت زیادہ ستایا گیا ایمان کی وجہ سے، اور جس کے نتیجے میں ہجرت مدینہ پیش آئی، اور صحابہ ہجرت کر کے کچھ پہلے حبشہ گئے، پھر اس کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔
لیکن مکہ والوں نے مدینہ ہجرت کرنے والوں کو بھی نہیں چھوڑا اور ان کو دوبارہ اذیتیں و تکلیفیں پہنچانے کے لیے ان کا پیچھا کرتے رہے، اور بعض ایسے واقعات و حالات پیش آئے کہ جس کے نتیجے میں دوبارہ مسلمانوں کو ہر وقت یہ خطرہ و خدشہ رہتا تھا کہ کہیں مکہ والے حملہ نہ کر دیں۔ اور اسی سلسلے میں ایک قافلہ مکہ والوں نے تیار کیا جو تجارت کی غرض سے شام گیا، اور واپس آ کر اسی قافلے سے جو مدد حاصل ہونی تھی اس کو مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاری کے لیے استعمال ہونا تھا۔ جب اس بات کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی کہ ابو سفیان کی سرکردگی میں ایک قافلہ ملک شام سے واپس مکہ جا رہا ہے اور اس سے حاصل ہونے والی تجارتی نفع کو مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال کیا جائے گا، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ اس قافلے کو ہم راستے سے روکیں۔ اس قافلے کو روکنے کے لیے مسلمان جمع ہوئے، 313 کے قریب صحابہ آپ علیہ السلام کے ہمراہ ہوئے، اور قافلے کے بارے میں معلوم کیا گیا کہ 40 افراد قافلے کے ساتھ ہیں۔ اب اس قافلے پر حملہ آور ہونا طے ہوا تو اس قافلے والوں کو بھی اس بات سے خبر تھی کہ کہیں مسلمان ہم پر حملہ نہ کر دیں، کیونکہ اس کے بارے میں ایک واقعہ اس سے پہلے پیش آ چکا تھا۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ جو سید الاوس تھے، قبیلہ اوس کے سردار تھے، مہاجرین کے انصار کے سردار تھے، یہ ایک دفعہ طواف کرنے کے لیے اور بیت اللہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ وہاں ان کی ملاقات ابو جہل سے ہوئی، تو ابو جہل نے ان کو یہ بات کہی کہ دیکھو تم لوگ یہاں پھر واپس ہمارے پاس پلٹ کے آ رہے ہو، حالانکہ تم نے مسلمانوں کو وہاں پناہ دے رکھی ہے، اور یاد رکھو اب آئندہ تمہارا کوئی آدمی ہمارے پاس مکہ میں آئے گا تو ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس پر سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی دھمکی کا جواب دھمکی میں دیتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو ہم تم سے زیادہ خطرناک معاملہ یہ کریں گے کہ تمہارے ان قافلوں پر حملہ کریں گے جو ہمارے پاس ملک شام کی طرف جاتے ہیں۔ تمہارے قافلے ہم سے پھر محفوظ نہیں رہیں گے، اگر ہماری جانیں تمہارے پاس مکہ کے شہر میں اور بیت اللہ کے پاس محفوظ نہیں ہیں تو پھر تمہارے قافلے بھی محفوظ نہیں رہیں گے، ہم سے اب اس میں خیر کی توقع نہ رکھنا۔ یہ بات ان پہ واضح کر دی تھی، اس لیے ان کو بھی ڈر تھا کہ کہیں حملہ نہ ہو جائے، وہ استعاری میں تھے۔ چنانچہ ابو سفیان نے 2 کام کیے، ایک تو یہ کہ فی الفور مکہ میں خبر بھیج دی، اور دوسرا یہ کہ اپنا راستہ تبدیل کر لیا اور ساحل سمندر والا راستہ اختیار کیا تاکہ مدینے والوں کے حملوں سے ہم بچ سکیں۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کو لے کر اس قافلے کا پیچھا کیا اور آپ کو اطلاع ملی کہ مکہ سے ایک بڑا لشکر جرار ابو جہل کی سرکردگی میں آ رہا ہے اس قافلے کے بچانے کے لیے اور ہم سے جنگ کے لیے، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب اس معاملے میں کیا کیا جائے، کیا ہم قافلے کا پیچھا کریں یا ہم اس جنگجو لشکر کا مقابلہ کریں جو ہم سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ اور اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات بطور بشارت کے دے دی ہے کہ ان دونوں گروہوں میں سے، دونوں لشکروں میں سے ایک پر ضرور تمہیں غلبہ ملے گا۔ ہم قافلے کی طرف جائیں تب بھی فتح ہے، اور ہم لشکر کی طرف جائیں تب بھی ہماری فتح ہے، اب تم بتاؤ کہ کس کی طرف جایا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بعض کی رائے یہ ہوئی کہ قافلہ چونکہ کیل کانٹے سے لیس نہیں ہے، 40 افراد ہیں اور مالی طور پر فائدہ بھی بہت ہوگا اور آسانی سے فتح بھی مل جائے گی، لہٰذا قافلے کی طرف چلتے ہیں۔ جبکہ بعض دیگر جید صحابہ کرام نے پرجوش تقاریر کے ذریعے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں کافروں کے کفر کا جو زور ہے اس کو توڑنا ہے تو ہمیں اس لشکر کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور ہم تو اللہ کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہر وقت فدا اور تیار بیٹھے ہیں، لہٰذا ہمیں قافلے کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ قافلے کا مقابلہ کرنے کی بجائے لشکر کا مقابلہ ہوا، اور لشکر کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ نے ایمان والوں کو فتح عطا فرمائی۔ 313 کا مقابلہ 1000 اس لشکر جرار سے جس میں سے ہر سپاہی کے پاس تلوار ہے، ہر ایک کے پاس ڈھال ہے، اور گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، سب چیزیں سواریاں ان کے پاس موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گانے بجانے والیاں اپنے گانوں کے ذریعے سے ان کا دل بھی بڑھا رہی ہیں، شرابیں ان کی چلتی ہیں، کھانے پینے کے اسباب ان کے پاس ہیں، جبکہ مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ ان کے پاس صرف 6 تلواریں ہیں، 8 زیریں ہیں، 6 زیریں ہیں، 8 تلواریں ہیں، اور صرف 2 گھوڑے ان کے پاس ہیں، 70 اونٹ ہیں، اور باقی مسلمان نہتے ہیں، ان کے پاس ہاتھوں میں کچھ نہیں، ہاں البتہ بعضوں کے پاس چھڑیاں ہیں، بالے ہیں، چھڑیاں ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو اس قسم کا آپس میں مقابلہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس مقابلے میں ایمان والوں کو جو فتح عطا فرمائی، اور جو کچھ اس کے حالات پیدا ہوئے پیش آئے کہ اللہ تعالیٰ نے
اپنی مدد و نصرت سے بارش نازل فرما کر اور اونگ طاری کر کے اور مسلمانوں کے دل بڑھا کر اور فرشتوں کی مدد کے ذریعے مدد کرتے ہوئے بالآخر ایمان والوں کو فتح دی۔ کافر بھاگنے پہ مجبور ہو گئے، اور اس بھاگنے کے دوران کچھ مسلمان تھے جو کافروں کا تعاقب کر رہے تھے، کچھ مسلمان تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا دفاع کر رہے تھے، کچھ مسلمان تھے جو ان کا مال غنیمت جمع کر رہے تھے۔ اب مال غنیمت جمع کرنے والوں نے یہ سمجھا کہ یہ مال غنیمت تو ہمیں ملنا چاہیے۔ اصل میں اس سے پہلے کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی تھی جس میں مال غنیمت کے بارے میں یہ واضح ہو سکے کہ مال غنیمت کا کیا کیا جائے، اور اس امت کی یہ خصوصیت بھی تھی کہ مال غنیمت یہ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے انبیاء کا جو طرز چلا آ رہا تھا کہ جس کے پاس مال غنیمت ہو تو وہ جنگل میں اس کو رکھیں اور آسمانی بجلی کھا جائے گی تو علامت ہوگی کہ جہاد قبول ہو گیا۔ اس امت کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ مال غنیمت استعمال کر سکتے ہیں۔ تو صحابہ میں یہ اختلاف ہوا کہ مال غنیمت کون لے گا، دشمن کے پیچھے جانے والے جنہوں نے مال غنیمت جمع کیا ہے وہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والے۔ غنیمت والے یہ سمجھ رہے تھے کہ اکٹھا ہم نے کیا ہمارا بننا چاہیے، شاید زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا ہوگا کہ جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ اسی کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آغاز سے ہی ان کے سوال کو ذکر کر کے اور ان کی اصلاح فرما دی۔ فرمایا یسألونک عن الانفال، آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول، آپ ان کو کہہ دیں کہ مال غنیمت کے بارے میں فیصلے کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کو حاصل ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، آپس کے تعلقات درست رکھو، واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ اور پھر آگے واقعی مومن کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان والوں کی کچھ صفات گنوائیں۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، حقیقی مومن وہ ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ رب پہ بھروسہ کرتے ہیں اور نمازیں قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے درجات بھی ہیں، مغفرت بھی ہے اور عزت کی روزی بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرماتے ہیں کہ مال غنیمت کا تمہیں مل جانا یہ ایسے ہی من جانب اللہ تھا، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے کہ اے پیغمبر آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور ایک مسلمانوں کا گروہ تو اس کو ناپسند کر رہا تھا کہ ہم کافروں سے جا کر لڑیں، لشکر کا مقابلہ کریں، اس کو ہی ناپسند کر رہا تھا۔ یجادلونک فی الحق بعدما تبین، اور وہ آپ سے حق کے معاملے میں واضح ہو جانے کے باوجود بحث کر رہے تھے، کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، ویسے لگ رہا تھا جیسے ان کو موت کی طرف ہانک کر لے جایا جا رہا ہے، اور وہ اپنی آنکھوں سے اپنی موت کو دیکھ رہے۔ لشکر کے ساتھ لڑنا وہ موت سمجھ رہے تھے اور وہ تو نہیں لڑنا چاہ رہے تھے۔ تو بہت سارا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نہیں چاہتے ہیں اور وہ ہو جاتی ہیں، اور جب وہ ہو جاتی ہیں تو بہتر ہوتی ہیں۔ جیسا کہ آپ اس لڑائی میں نہیں لڑنا چاہتے تھے، ہو گئی تو بہتر ہے۔ اسی طرح اگر مال غنیمت اکٹھا کرنے والوں کو نہ ملا، سب کے درمیان تقسیم ہوا، تو انہیں اس بات سے ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ مال غنیمت ہم نے اکٹھا کیا، ہاتھ ہمارے آیا، اب دوسروں کو بھی دینا پڑ رہا ہے، یہ تو ہمیں اچھا نہیں لگ رہا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو اچھی نہیں لگتی، لیکن نتیجہ انہی کا اچھا ہوتا ہے۔ فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، یاد کرنے کے قابل ہے وہ وقت جب آپ کے رب نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ کے اوپر آپ کو غلبہ ملے گا۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، آپ دلی طور پہ پسند کر رہے تھے کہ کیل کانٹے سے لیس لشکر کی بجائے بغیر کیل کانٹے والے قافلے کا مقابلہ کیا جائے اور وہ ہمیں مل جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، جبکہ اللہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اللہ حق کو غالب کر دے، باطل کو باطل کر کے دکھا دے، اور کافروں کی اللہ جڑ کاٹ کے رکھنا چاہتے تھے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ چاہتے تھے حق کا حق ہونا، باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے، اور مجرم لوگوں کو اگرچہ یہ بات کتنی ناگوار گزرے گی، اللہ یہ چاہتے تھے۔ اور پھر ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ جس کی وجہ سے آپ مال غنیمت تک پہنچے، وہ کیا تھے؟ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، فرمایا یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد طلب کر رہے تھے کہ یا اللہ ہماری مدد فرما، اللہ نے مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم تمہاری 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد کریں گے۔ پھر 1000 کا وعدہ 3000 میں اور 3000 کا وعدہ 5000 تک بھی پہنچا، اور فرشتوں کا اتارنا
اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ فرشتوں کا آنا کوئی ضروری نہیں تھا کہ فرشتے ہی مدد کر سکتے ہیں، اللہ چاہے تو براہ راست اپنے بندوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ فرشتوں کے اتارنے کی غرض کیا تھی؟ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو اتارنا صرف ایک بشارت کے طور پر تھا کہ تمہیں خوشخبری ہو جائے، تمہیں پتہ چل جائے واقعی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے کہ فرشتے آ گئے۔ اور دوسری بات لتطمئن بہ قلوبکم، تمہارے دل مطمئن ہوں، تمہیں دلی طور پر اس بات سے اطمینان رہے کہ ہمارے پاس اسباب ہیں، ہمارے ساتھ اور بھی ہیں۔ لڑنا تو تم ہی تھا، تمہاری ہی لڑائی سے اللہ نے تمہیں ہی غلبہ دینا تھا، لیکن اسباب جب نظر آ رہے ہوتے ہیں تو انسان کو دلی اطمینان نظر آتا ہے۔ یہ ایک انسان کی طبعی اور فطری بات ہے، اور اس کو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما کر یہ بھی سمجھا دیا کہ انسان اگر اسباب کے دنیا میں موجود ہو تو اسے بھروسہ اسباب پہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس کا بھروسہ مسبب الاسباب پر ہی ہو، لیکن اسباب کو بھی لایانی اور فضول قرار نہ دے، بلکہ وہ بھی ایک دل کا سہارا ہوتے ہیں، اس لیے دل کے سہارے کے درجے میں اسباب بھی اپنائیں۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ، پھر اللہ یاد دلاتے ہیں، یاد کرو جب اللہ نے تم سے گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے تم پہ اونگ طاری کر دی، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، بارش طاری کر دی۔ بارش کے ہونے کی وجہ یہ پیش آئی کہ مسلمانوں کے پاس ریتلا علاقہ تھا جس میں مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، اور کفار کی طرف جو زمین تھی وہ مٹی والی تھی، اور بربرے مٹی والی ہونے کی وجہ سے ان کے پاؤں جم رہے تھے، ریتلے زمین میں پاؤں پھسل رہے تھے۔ اس وجہ سے مسلمان اس کے طالب تھے کہ ہمارے پاس جو جگہ آئی ہے یہ مناسب نہیں۔ اللہ نے بارش برسا کر کافروں والی زمین جو مٹی والی تھی اس میں کیچڑ کر دیا، اور مسلمانوں والی ریتلی زمین کو پختہ کر کے مضبوط کر دیا۔ اب ان کے پاؤں جمنا شروع ہو گئے، ان کے پاؤں پھسلنے شروع ہو گئے، اور ان کی ریت میں پانی جمع ہونے کی وجہ سے نتھر کر صاف شفاف پانی پینے کے قابل اور ان کے غسل کے قابل ہو گیا۔ فرمایا لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ یہ سارے بارش کے فوائد بتائے۔ فرمایا بارش سے کیا ہوا؟ تم پاک ہوئے، شیطان کی گندگی دور ہوئی، دلوں سے وسوسے ختم ہوئے، اللہ نے تمہارے دل مضبوط کیے، ویثبت بہ الاقدام، اور تمہارے پاؤں کی پھسلن ختم ہو گئی، پاؤں جمنا شروع ہو گئے۔ یہ سارے فائدے بارش سے ہوئے۔ شیطان کا جو بارے میں فرمایا کہ شیطان کے جو وسوسے تھے وہ بھی دور ہو گئے غسل کرنے سے اور بارش میں نہانے سے۔ فرمایا کہ شیطان کے وسوسے بھی دور ہوتے ہیں۔ شیطان وسوسے ڈال رہا تھا تمہاری تعداد بہت تھوڑی ہے اور دشمن بہت زیادہ ہے، تم مارے جاؤ گے۔ اللہ نے اس بارش کے ذریعے سے حالات ایسے بدلے کہ جس کی وجہ سے شیطان کے وسوسے دور ہو گئے۔ اور فرمایا یاد کرنے کے قابل ہے جب آپ کے رب نے یہ وحی کی تھی فرشتوں کی طرف کہ اے فرشتوں ایمان والوں کو تسلی دو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور ان کو بتا دو کہ ان قریب اللہ کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دے گا۔ فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان، اور اے فرشتوں ان کو اس بات کی نصیحت کرو کہ جب تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو تو کافروں کی گردنوں پہ مارنا اور ان کے جوڑوں کو کاٹنا۔ اللہ تعالیٰ نے گویا یہ اپنے سپاہیوں کو ٹریننگ بھی دی کہ تم نے مارنا کیسے ہے۔ خود اللہ نے قرآن میں اس بات کو یہاں ذکر فرما کر بتا دیا کہ ہم نے فرشتوں کے ذریعے تمہاری ٹریننگ کرائی تھی، گردن پہ مارنا، جوڑوں پہ مارنا، چونکہ جوڑ اور گردن جب یہ کھل جائیں گے تو اس کے بعد وہ دوبارہ تمہارے مقابلے کے لیے کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کو مروانے کے لیے یہ ترکیبیں ہم کیوں بتا رہے تھے؟ اس وجہ سے ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، کیونکہ وہ اللہ کے بھی باغی اور اللہ کے مخالف رسول کے دشمن ہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو کوئی اللہ رسول کا دشمن ہوتا ہے پھر اللہ اس کو بہت سخت عذاب دیتے ہیں۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور یہ سب تو اب تم چکھ لو، اس کے علاوہ حقیقت یہ کافروں کے لیے اصل عذاب تو آخرت کا عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ فرمایا دنیا میں یہ جو ان کو چکھنا پڑا یہ تو عارضی سا عذاب تھا، اس کے مقابلے میں اس سے بھی بڑا عذاب تو ان کو آخرت میں ہونا ہے۔ آگے اللہ نے ایمان والوں کو تلقین کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو اگر تمہارا کسی جنگی میدان میں کافروں سے آمنا سامنا ہو جائے جب وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہوں تو فرمایا فلا تولوہم الادبار، تم پیٹھ پھیر کر کبھی مت بھاگنا، جان دے دینا، تم اللہ کے نمائندے ہو، تم اللہ کے سپاہی ہو۔ اگر تم پیٹھ پھیر جاؤ گے تو کہا یہ جائے گا کہ اللہ کے نمائندے بھاگ گئے، اللہ کے سپاہی بھاگ گئے، اللہ کی طاقت و قدرت کو ساتھ لینے والے بھاگ گئے۔ وَمَن يُوَلِّمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ،
الا متحرفا لقتال اور متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم۔ فرمایا جو پیٹھ پھیر کر بغیر عذر کے بھاگ جائے گا تو وہ اللہ کے غضب کو کمانے والا ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، وہ بئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ۔ ایمان والے کو میدان جنگ میں سے بھاگنے پر یہ وعید اللہ نے سنائی کہ وہ جہنم میں جائے گا، اور وجہ میں نے عرض کر دی کہ اس وجہ سے کہ یہ اللہ کا نمائندہ و سپاہی ہے۔ ویسے تو اپنی جان بچانا فرض ہے، لیکن اللہ کی راہ میں اپنی جان گنوانا فرض ہے، اپنی جان کھپا دینا اور لگا دینا فرض ہے، اپنی جان کو اللہ پہ فدا کر دینا فرض ہے۔ ویسے عمومی حالات میں یہ ہے کہ بھئی اپنی جان بچاؤ، ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کو خود اپنی ہاتھوں ہلاکت میں ڈالو، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، منع کیا گیا، اپنی جان بچانے کا حکم دیا گیا، صحت میں، بیماری میں اور دیگر حالات میں۔ لیکن جب اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ ہو تو وہاں پر جان بچانے کی بات نہیں ہے، وہاں جان جاتی ہے، جانے دو۔ ہاں دو صورتیں اس میں مستثنیٰ کی گئیں، ایک یہ ہے فرمایا الا متحرفا للقتال، لڑائی ہی میں جنگی چال کے طور پر پلٹ کر حملہ کرنے کے لیے آپ پیچھے ہٹیں تاکہ پلٹ کے پھر حملہ کر سکیں، اس جنگی چال کے لیے پلٹنا اور پیٹھ دکھانا یہ بھی جائز۔ او متحیزا الی فئۃ، یا آپ اپنی کسی دوسرے لشکر اور جماعت کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے پیچھے ہٹتے ہیں تاکہ ہم اپنی دیگر فوج کے ساتھ دوبارہ بھرپور حملہ کر سکیں، اس لیے پیچھے ہٹتے ہیں۔ جنگ سے راہ فرار اختیار نہیں کر لیتے، شکست خوردہ ہو کر بھاگ نہیں جاتے، بلکہ دوبارہ تیاری کر کے حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے اگر آپ واپس پلٹتے ہیں فرمایا یہ بھی جائز ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قتال سے جو راہ فرار اختیار کرنے کی ایک تیسری بات یہ جو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بیان فرمائی کہ اگر دشمن کی تعداد دگنی یا دگنی سے بھی زیادہ ہو، دگنی سے زیادہ ہو تو پھر آپ بھاگ سکتے ہیں، دگنی یا اس سے کم ہے تو پھر بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ مسلمانوں کو ایک اور حقیقت سے آگاہ کیا، فرمایا مسلمانوں حقیقت میں تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا ہے بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے پیغمبر جب آپ نے ان پر مٹھی ریت کی پھینکی تھی تو آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور اللہ جو جنگوں میں تمہیں ڈالتے ہیں وہ اس لیے تاکہ مومنوں کو اس کے ذریعے سے بہترین اجر مل سکے۔ تمہارے ہاتھوں سے اللہ نے یہ کام اس لیے کرایا تاکہ اللہ تمہیں بہترین بدلہ دے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ بہت سننے والے جاننے والے ہیں۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ سب کچھ تو اپنی جگہ، اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی اللہ کو کافروں کی ہر سازش کو کمزور کرنا تھا، اللہ نے کافروں کی کمر توڑنی تھی، اس لیے تمہیں مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ تو یہاں ایمان والوں کو اس حقیقت سے آگاہ کر دیا کہ قتال میں جو لڑائی کر رہے تھے، مار رہے تھے، وہ اللہ کے حکم سے سب کچھ اللہ ہی تم سے کروا رہے تھے، تمہارا کمال نہیں، اس کو اپنا کمال مت سمجھو، اور اگر تم اس میں بزدلی دکھاؤ گے اور تم یہ دکھاؤ گے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ اللہ کے نمائندے ہار گئے، اس لیے فرمایا پیٹھ پھیر کر بھی مت بھاگو۔ وَإِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ اس آیت میں ایک اور بات کی طرف، واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ کافروں اگر فیصلہ چاہتے ہو تو لو اب فیصلہ تمہارے سامنے آ چکا۔ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ ابو جہل جو ہے اس نے اپنے تمام کفار کو مکہ میں جب جمع کیا تو اس نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا مانگی کہ یا اللہ ہم تیرے لیے اب دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم بیت اللہ کے رکھوالے جا رہے ہیں، ہم دو گروہوں میں جن کے ساتھ ہماری جو لڑائی ہونے جا رہی ہے، ہم دو گروہوں میں سے جو ہدایت پر ہے، جو تیرے ہاں بہتر ہے، جس کو تو پسند کرتا ہے، جس سے تو راضی ہے، اس کو فتح دینا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ ہو جائے، پتہ چل جائے کون بہتر ہے، کون تیرے ہاں پسندیدہ ہے۔ تو یہ دعائیں کر کے جب یہ چلے، اب یہ ان کو شکست ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اے کافرو تم نے فیصلہ چاہا تھا، تم نے فتح کے بارے میں کہا تھا جو بہتر ہے اس کو فتح دے دے، تو ہم نے فیصلہ کر دیا بہتر وہ تھے جن کو فتح مل گئی۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور آئندہ اگر تم باز آ جاؤ گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم دوبارہ مقابلے میں آؤ گے تو ہم بھی دوبارہ اللہ کی طرف سے جو مدد آئے گی اور کافروں کو ہم پھر شکست دیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اللہ فرما رہے ہیں اب تمہارا جتھا اور تمہاری جماعت کچھ کام نہیں آئے گی، چاہے وہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔
اللہ کی مدد مومنوں کے ساتھ ہے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، ارے ایمان والو، جب ہم کافروں کو یہ کہہ چکے ہیں، سنا چکے ہیں، تو اب تمہیں چاہیے تم اللہ رسول کی اطاعت کرو اور اللہ سے پیٹ پھیر کر مت بھاگو، اور جنگ سے پیٹ پھیر کر مت بھاگو۔ کیوں؟ وانتم تسمعون، تم اللہ کا حکم سن چکے ہو۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور فرمایا ان لوگوں جیسا مت ہو جانا جنہوں نے کہا تھا ہم نے سن لیا، در حقیقت وہ سنتے نہیں تھے۔ یہاں بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے، جنہوں نے کہا تھا ہم نے سن لیا، ہم مانیں گے، لیکن مانے نہیں تھے۔ اللہ فرماتے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، سنو اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہوتے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اور اگر اللہ ان کے اندر، کافروں کے اندر بھی بہتری محسوس کرتے، اللہ کو علم ہے ان کے اندر اگر کوئی بلائی ہوتی تو اللہ ضرور ان کو بھی ہدایت سنا دیتے، اور اگر یہ ہدایت کی بات سن لیتے تو پھر اللہ کی باتوں سے اعراض نہ کرتے۔ چونکہ ایمان والوں کو اس بات کی بھی طلب تھی کہ کاش یہ کافر ایمان لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، آگے یا ایھا الذین کا پھر خطاب ہے۔ ایک بات یہاں یاد رہے کہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کے بہت سارے خطابات کیے ہیں۔ ان تمام خطابات میں جو تعلیمات اللہ نے دی ہیں، اگر آج کی امت ان تمام خطابات کو پلے باندھ لے تو آج بھی ان کا جو زوال ہے وہ عروج میں بدل سکتا ہے۔ یہ وہ نصیحتیں اللہ کی ہیں کہ آج بھی امت مسلمہ اس پر عمل پیرا ہو جائے تو پوری کفر کی دنیا پر آج بھی غالب ہونے کے لیے اللہ کی طرف سے نصاب موجود ہے، اور وہ نصاب سورہ انفال اور سورہ توبہ میں یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہے۔ ان کو آپ الگ الگ کر کے ساروں کو ایک جگہ جمع کر لیں اور امت مسلمہ پہ پیش کریں اور دیکھیں کہ ہماری خامیاں کیا ہیں، ہماری کمزوری کیا ہیں، ان کو ہم دور کر لیں تو آج بھی ہم غالب آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو یہاں یہ بات فرما رہے ہیں، اے ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کر لو، لما یحییکم، تمہیں اس بات کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ وہ تمہیں ایسی بات کی دعوت دے رہے ہیں جو زندگی اسی میں ہے جو اللہ رسول کی دعوت ہے، اور اس کے علاوہ موت ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یاد رکھو، یہ بات جان لو، اللہ انسان اور اس کے درمیان میں آڑ بن جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یاد رکھو کہ اللہ ہی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ جب مومن یہ چیزیں یاد رکھتا ہے کہ اللہ کی پیغام میں زندگی ہے، اللہ رب العزت جس بات کی طرف مجھے بلا رہے ہیں اسی میں غلبہ ہے، اور ہمارے دلوں پر اللہ کا قبضہ ہے، میں زندگی میں بھی اللہ کا محتاج، موت میں بھی اللہ کا محتاج، مرنے کے بعد مجھے اللہ کو حساب کتاب دینا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، تو فرمایا پھر ڈرو اس وبال سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ کیوں؟ آپ نے اگر جہاد اور قتال کا راستہ چھوڑ دیا، دشمن کا مقابلہ چھوڑ کر آپ مغلوبیت کا شکار ہو گئے، آپ نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اور غلامی کا راستہ اپنا لیا، تو یاد رکھو جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے، جنہوں نے دشمن کے آگے ہتھیار ڈالیں، یہ پھر فتنہ ظلم انہی پر نہیں ہوگا، جو بے گناہ لوگ ہوں گے وہ بھی اس کو بھگتیں گے، وہ لوگ بھی اس کا خمیازہ بھگتیں گے، یعنی وہ آنے والی نسلیں بھی آپ کی اس کا خمیازہ بھگتیں گی۔ اگر آپ نے اللہ رسول کے دین کو غالب رکھنے کے لیے اپنے ہتھیار نہ اٹھائے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر نہ چلے تو آپ کی نسلیں بھی اس کی سزا بھگتیں گی۔ صرف وہی لوگ نہیں جو اس وقت موجود ہیں بلکہ آنے والے لوگ بھی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بات یاد دلائی کہ آج تمہارے پاس مال غنیمت ہے، تم اس پر جھگڑ رہے ہو، آج تمہارے پاس کافروں پہ غلبہ ہے، اور تم کیا تھے پہلے اور آج کیا بن گئے ہو، یہ سب اللہ کی عطا سے ہے، لہٰذا اللہ کے حکموں کو مانو۔ فرمایا یاد کرو جب تم زمین میں تھوڑے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں خطرہ رہتا تھا کہ لوگ کہیں تمہیں اچک نہ لیں، فآواکم، اللہ نے تمہیں مدینہ میں ٹھکانہ دیا، وأیدکم بنصرہ، اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی، ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، اللہ نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا تاکہ تم شکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اور یہاں یہ بھی فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی نہ کرو، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اسی طرح آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں تو علم ہے، تم تو اچھی طرح سے جانتے بھی ہو، پھر بھی تم ایسا کرتے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جس مال اولاد کی وجہ سے تم ایسا کام کرو گے، خیانت کرو گے، اللہ رسول سے بے وفائی کرو گے، یاد رکھو یہ مال اور یہ اولاد تو فتنہ ہیں،
وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اس کے مقابلے میں اللہ کے احکام پہ چلو گے تو اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، یہ بھی یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کا خطاب ہے، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ اور تقوی اختیار کر لو، یجعل لکم فرقانا، اللہ رب العزت تمہیں حق و باطل کی تمیز عطا کر دے گا، تمہیں فیصلے کرنے کی قوت دے دے گا، فرقان اس کو کہتے ہیں۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہاری بخشش کر دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پچھلے حالات یاد دلائے، ہجرت کے حالات یاد دلائے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس مقام پہ لا کھڑا کیا اور کیسے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلا کر دراصل امت کو یاد دلائے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثَبِّتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اے پیغمبر وہ وقت یاد کریں جب کافر لوگ منصوبے بنا رہے تھے کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے یا آپ کو قتل کر لیا جائے یا آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، اور وہ اپنے منصوبے بنا رہے تھے، اللہ اپنے منصوبے بنا رہے تھے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین منصوبہ سازی کرنے والے ہیں۔ یہ یاد دلایا گیا اس واقعہ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا سبب بنا۔ کافروں نے ایک میٹنگ بلائی دارالندوہ میں اور سب نے مشورے میں کہا کہ کیا کیا جائے ان کے ساتھ۔ کسی نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا ان کو قید میں ڈال دیا جائے، کسی نے کہا ان کو جلا وطن کیا جائے۔ شیطان نے قتل والے مشورے پہ، ابلیس جو ہے جو انسانی شکل میں اس میں موجود تھا، اس نے اس بات کو ان کو تقویت دی کہ تم قتل کرو۔ قتل کا منصوبہ بنا، آپ علیہ السلام کے خلاف سازش ہوئی، راتوں رات سارے قبائل میں سے دو دو نوجوانوں کو لے جا کر قتل کے لیے کھڑا کیا گیا، دائرہ بنایا گیا، آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا۔ اللہ نے یہ منصوبہ بنایا کہ آپ کو یہاں سے نکالا جائے، آپ ہجرت کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کا منصوبہ تھا کہ وہ آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، یہ اللہ کا منصوبہ تھا کہ آپ کو ہجرت کرانا چاہتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ آگے کافروں کے دعووں کی تردید میں اللہ فرماتے ہیں، یہ کافر کہتے ہیں کہ اگر ہم بھی اس جیسی کلام بنانا چاہیں تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، اور ان ھذا الا اساطیر الاولین، قرآن کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کی سے کہانی ہے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ کافروں کی بے وقوفی و حماقت کا عالم یہ ہے کہ وہ اس قرآن کے بارے میں کہتے ہیں اے اللہ اگر یہ حق ہے، یہ سچ ہے، تیری طرف سے ہے تو یا اللہ ہم اس کو نہیں ماننے والے، ہم پر آسمان سے بارش برسا دے، ہم پر پتھر برسا دے، یا کوئی دردناک عذاب دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واقعی یہ عذاب کے مستحق تو ہیں، لیکن دو وجہ سے ان پر عذاب نہیں آ رہا۔ ایک اس وجہ سے کہ اے پیغمبر آپ ان کے اندر موجود ہیں، اور ایک اس وجہ سے کہ ان کے اندر کچھ استغفار کرنے والے، اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ وہ معافی مانگنے والے یا تو اہل ایمان ان کے اندر موجود ہیں، یا معافی مانگنے والے آنے والے وقت میں ان میں سے مسلمان ہونے والے موجود ہیں، یا معافی مانگنے والے کفر کے باوجود بھی کافر ہونا اپنی جگہ پر اللہ سے کبھی کبھی وہ بھی معافی مانگتے ہیں اور اللہ کا ڈر ان کو بھی آتا ہے۔ اللہ فرماتے اس وجہ سے ان لوگوں کو بھی معافی مل رہی ہے اور ان پر عذاب نہیں آ رہا، ورنہ حالات ان کے ایسے ہیں کہ انہوں نے مسجد حرام سے روکا لوگوں کو، اور اسی طرح ایمان والوں پر مصائب، اور اسی طرح انہوں نے اللہ رب العزت کے دین کی راہ ہر طرح سے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ اور ان کا کام کیا ہے؟ فرمایا یہ بیت اللہ کے ارد گرد سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، اللہ کے گھر کی توہین کرتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے روکتے ہیں، اور کافروں کو تقویت دیتے ہیں۔ یہ ان کے وہ جرائم ہیں جس کی وجہ سے ان پر عذاب آ جائے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو اگر عذاب سے ان کو روکا ہوا ہے تو اس کی دو وجہ، ایک استغفار اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ان کے اندر موجود ہونا۔